تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وقال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال تعالى يؤمنن به قبل موته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، نوجوان دوستو، بزرگوں، قیامت سے پہلے قیامت کی بہت سی علامات آنے والی ہیں. جن علامات کی تفصیل احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے. ایک حدیث میں ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کا مذاکرہ کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا مذاکرہ کرتے ہیں. تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 بڑی علامات ظاہر نہ ہو جائیں. اس میں پہلی بڑی علامت ایک دھواں ہوگا جو سرزمین پر چھا جائے گا، 40 دن تک ٹھہرا رہے گا. یہ دھواں دجال کے نکلنے کی نشانی ہوگی. اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا. اس کے بعد دجال کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ اور مسلمانوں کی آزمائش کے لیے یاجوج ماجوج نکلیں گے. اس کے بعد یاجوج ماجوج کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے موت دے دے گا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی خلافت ہوگی 40 برس تک. اس کے بعد مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں 3 زمین میں دھسائے جانے کے واقعات ہوں گے. اس کے بعد دابۃ الارض نکلے گا، زمین سے ایک جانور نکلے گا. اسی دن مغرب سے سورج نکلے گا. اور اس کے بعد آخری نشانی بیان فرمائی کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی. تو ان 10 نشانیوں میں سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے دجال. سب سے پہلے ہم دجال کا معنی سمجھتے ہیں. دجال عربی زبان کا لفظ ہے اور دجل کا عربی میں معنی ہوتا ہے دھوکہ، فریب، جھوٹ، نقصان پہنچانے کے لیے معاملہ الٹ دینا، ہیر پھیر کرنا. ان سب چیزوں کو دجل کہتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں میں جب مبالغہ ہو جائے گا اور جب یہ سب دھوکہ دہی انتہا کو پہنچ جائے تو اسے کہتے ہیں دجال. یعنی یہ مبالغہ ہے عربی زبان میں. انتہا درجے کی ہیرا پھیری، انتہا درجے کی دھوکہ دہی، انتہا درجے کا نقصان پہنچانا، کسی کو دھوکے میں رکھنا، فریب میں رکھنا، الٹ پھیر کرنا، حق کو ناحق بتانا، ناحق کو حق بتانا. یہ دجال کا معنی ہے. دوسری چیز ہے کہ دجال کے آنے کی کچھ نشانیاں.
جو روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ دجال کے آنے کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ ایک سب سے پہلی نشانی جو ابو داؤد شریف کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ فتنۃ الدہیمہ آئے گا۔ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلا فتنہ امت میں داخل ہوگا فتنۃ الاحلاس، اس کے بعد دوسرا فتنہ داخل ہوگا فتنۃ السراء۔ ان دو فتنوں پر اگر گفتگو کریں گے تو سارا وقت اسی پر گزر جائے گا، اس لیے ہم اس وقت موضوع سے متعلق جو ٹکڑا ہے حدیث کا اس کو ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیسرا فتنہ جو امت میں آئے گا فتنۃ الدہیمہ ہوگا، اور دہیمہ کا معنی ہے انتہائی تاریک اور اندھیرا فتنہ، انتہائی کالا فتنہ۔ اور اس فتنے کی 4 خصوصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بیان فرمائی۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ لا تدع احدا من هذه الامة الا لطمته لطمة، کہ یہ فتنہ دہیمہ جب چھا جائے گا تو ہر مسلمان کو اس میں سے حصہ ملے گا، ہر مسلمان کو اس کا کچھ نہ کچھ ٹکڑا ملے گا، ہر مسلمان کو اس کا تھپڑ لگے گا۔ یہ صفت آج پوری دنیا میں پائی جا رہی ہے فتنہ دہیمہ کی، کہ جمہوریت کا فتنہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے ہر فرد پر چھایا ہوا ہے، سود کا فتنہ تمام مسلمانوں پر چھایا ہوا ہے، بے حیائی کا فتنہ تمام مسلمانوں پر چھایا ہوا ہے، یہاں تک کہ ہمارے ممبر تک موبائل اور اس کی میوزک پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح عورتوں کا فتنہ تمام مسلمانوں کو پر چھایا ہوا ہے، ہر مسلمان پر کہیں نہ کہیں اس کا اثر ہے۔ تو پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ اتنا خطرناک فتنہ ہوگا کہ کسی مسلمان کو چھوڑے گا نہیں۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح کے وقت مسلمان ہوگا، لیکن جب شام ہوگی تو شام میں آدمی دائرہ اسلام سے نکل چکا ہوگا، کسی کی بھی بیان پر، کفری عقیدے پر، بدعقیدگی کے جملے پر تائید کر دے گا، مسکرا دے گا، اس پر خوشی کا اظہار کر لے گا۔ کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے جس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس فتنے کی دوسری خصوصیت یہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح کے وقت صبح اس حالت میں کرے گا کہ مسلمان ہوگا، لیکن شام اس کی کفر کی حالت میں ہوگی۔ تیسری صفت بیان فرمائی یصیر الناس فیہا الی فسطاطین، کہ لوگ اس میں 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گے، فسطاط ایمان لا نفاق فیہ و فسطاط نفاق لا ایمان فیہ، کہ ایک گروہ میں خالص ایمان ہوگا، نفاق کوئی چیز نہیں ہوگی، نفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو خالص منافقین کا ہوگا۔ اور ایک صفت بیان فرمائی جو دوسری روایت میں ہے یصیر الناس فیہا کالبہائم، کہ لوگ اس فتنہ دہیمہ میں جانوروں کی طرح ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں زمانے میں کہ معصوم بچیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، 6 سال کی بچی، 5 سال کی بچی، اور پتہ نہیں اس سے بھی خطرناک معاملات پیش آ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ لوگ جانور بن چکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس فتنے کی صفات بیان فرمائی، اس کے بعد فرمایا کہ جب یہ سب چیزیں ہونے لگے اس وقت تم دجال کا فانتظروا الدجال من اليوم او بالغد، کہ پھر دجال کا تم انتظار کرنا، یا اسی دن ظاہر ہوگا یا اس کے بعد اگلے دن ظاہر ہوگا۔ تو یہ پہلی نشانی دجال کے بارے میں خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی، فتنہ دہیمہ کا چھا جانا۔ فتنہ دہیمہ جیسا میں نے عرض کیا کہ پوری دنیا میں اس وقت چھایا ہوا ہے، اور ہر مسلمان کا اس میں سے حصہ ملا ہوا ہے، مسلمان کا اس میں حصہ لگا ہوا ہے، پہلی نشانی۔ اور یہی فتنہ دہیمہ ظہور مہدی کی بھی نشانی ہے، جب امام مہدی آئیں گے اس کے بعد ہی دجال آئے گا۔ دوسری نشانی دجال کے نکلنے کی،
احادیث میں ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ 5 جنگیں فرمائیں گے۔ جزیرۃ العرب سب سے پہلے منافق سفیانی کے خلاف جنگ کریں گے اور اس میں فتوحات ان کو مل جائے گی، اور حدیث میں فرمایا کہ سفیانی، شام کے سفیانی کے خلاف جنگ میں جو مال غنیمت ملے گا اس کو اگر کوئی حاصل نہ کر سکے تو وہ بہت بڑا محروم ہے۔ پہلی جنگ ہوگی۔ دوسری جنگ جزیرۃ العرب کے حکمرانوں سے ہوگی۔ تیسری جنگ فارس کے ایران والوں سے ہوگی، اور چوتھی جنگ پوری دنیا کے اتحادی لشکر سے ہوگی جن کی تعداد 9,60,000 ہوگی، اور 5ویں جنگ قسطنطنیہ سے ہوگی۔ یہ جو 5ویں جنگ ہے قسطنطنیہ کے علاقے سے امام مہدی کی، یہی دجال کے نکلنے کی نشانی ہے۔ دوسری نشانی کہ جب امام مہدی رضی اللہ عنہ کا مشن پورا ہو جائے گا اور وہ دنیا میں اسلام کا کلی غلبہ فرما دیں گے، اور قسطنطنیہ میں مسلمانوں کا لشکر داخل ہوگا، اور اس حال میں داخل ہوگا کہ وہ زبان سے ذکر کر رہا ہوگا، اور ایک اس کی دیوار کے قریب جا کر مسلمانوں کا لشکر کہے گا، دائیں طرف کی دیوار کی طرف جا کر کہیں گا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کی فصیل گر جائے گی۔ قسطنطنیہ کی یہ جو جنگ ہوگی یہ بغیر کسی ہتھیار کے لڑی جائے گی اور ذکر کی برکت سے گرے گی۔ تو یہ جب جنگ ہو جائے گی اور مسلمان اندر داخل ہو گئے اور کفار اور جتنے منافقین ہوں گے تمام کے تمام سرنڈر ہو جائیں گے، تو مسلمان مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تلواریں روایات میں ہے زیتون کے درخت پر لٹکائیں گے۔ زیتون کے درخت پر تلواریں لٹکا کر مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں مصروف رہیں گے۔ اتنے میں کسی آواز دینے والے کی آواز آئے گی کہ اے مسلمانوں، تم یہاں مال غنیمت کو جمع کرنے میں مصروف ہو، جبکہ تمہارے گھر والوں میں، پیچھے تمہاری اولاد میں، تمہاری عورتوں میں دجال کا خروج ہو گیا ہے، دجال نکل گیا ہے۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ یہ سن کر اپنے کچھ نمائندے بھیجیں گے تحقیق کے لیے کہ بھئی یہ آواز کس کی ہے۔ چنانچہ آواز کی تحقیق کے لیے کچھ لوگ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان لوگوں کو، ان کے گھوڑے کے رنگ کو جانتا ہوں، اور وہ آ کر امام مہدی سے کہیں گے کہ یہ تو شیطان کی آواز تھی، ابھی دجال نکلا نہیں ہے۔ لیکن قسطنطنیہ کی فتح چونکہ ہو چکی ہوگی تو امام مہدی اپنی فراست ایمانی سے سمجھ چکے ہوں گے کہ اب دجال کے نکلنے کا وقت قریب آ چکا ہے، لہٰذا وہ اس یورپ کے علاقے سے اپنے لشکر کو لے کر شام کی طرف نکل کھڑے ہوں گے، اور پورا لشکر مسلمانوں کا جب شام میں داخل ہو رہا ہوگا اسی وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال کا خروج ہو جائے گا۔ تو دجال کے نکلنے کی دوسری نشانی ہوئی مسلمانوں کا قسطنطنیہ کو فتح کرنا۔ اور یہاں قسطنطنیہ سے متعلق ایک بات ضروری ہے کہ پرانے زمانے میں قسطنطنیہ کہتے تھے ترکی کے کیپٹل استنبول کو، جو آج کل مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ بھئی ان سے کیسے جنگ ہوگی؟ تو اس کے 2 جوابات مختصراً عرض کرتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ کہ وہاں پر اس وقت جمہوریت ہے، اور جہاں جہاں جمہوریت ہوگی وہاں امام مہدی کی جنگ ہوگی، اس لیے کہ روایات میں ہے کہ امام مہدی آ کر زمین پر خلافت علی منہاج النبوہ قائم کریں گے، اور خلافت علی منہاج النبوہ قائم کرنے کے لیے ان کی دوسری جو جنگ ہوگی وہ جزیرۃ العرب کے حکمرانوں سے ہوگی۔ وہ بھی تو مسلمان ہیں، سعودی عرب میں سارے مسلمان ہیں، حکمران بھی بظاہر مسلمان ہیں، تو ان سے جنگ تو بنتی نہیں ہے۔ جبکہ مسلم شریف کی روایت میں ہے تقاتلون جزیرۃ العرب فیفتحها اللہ، کہ تم جزیرۃ العرب سے قتال کرو گے اور اللہ تعالیٰ فوراً ہی فتح عطا فرما دے گا۔ ثم تقاتلون الروم ثم تقاتلون فارس فیفتحها اللہ، پھر تم ایران والوں سے، وہ بھی بظاہر مسلمان، ان سے تم قتال کرو گے۔ تو یہ جو مقاتلہ ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے امام مہدی کی، یہ جس نظریے کے ساتھ ہو رہی ہے وہ نظریہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کا،
کہ جس انداز کی عدل و انصاف کی کامل اسلامی حکومت امام مہدی لائیں گے وہ اسی طرز پر ہوگی جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھی۔ تو لہٰذا ایک جواب تو آ گیا کہ قسطنطنیہ سے جنگ ہو سکتی ہے۔ قسطنطنیہ نیٹو کا بھی حصہ ہے، اقوام متحدہ کے بھی ماتحت ہے اس وقت، اس لیے ان سے جنگ ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام ہے مسلمان بھائی کے بارے میں حسن ظن رکھنا، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ چلو اس وقت آج ترکی کے مسلمان جمہوریت میں رہتے ہیں اور جمہوری نظام چلاتے ہیں، جو کہ اسلامی نظام نہیں ہے، یہ فرانس اور امریکہ اور یہود کا بنایا ہوا نظام ہے۔ لیکن ہم حسن ظن کرتے ہیں کہ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو یہ مسلمان انشاءاللہ ان کے نظریے کو قبول کر لیں گے، ان کے ماتحت ہو جائیں گے۔ تو پھر سوال وہی کہ پھر ان سے جنگ قسطنطنیہ سے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وہاں روایت میں ہے ثم تغزون قسطنطینیۃ ورومیۃ بالتسبیح والتہلیل۔ یہاں محدثین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے قسطنطنیہ کے ساتھ رومیۃ کا لفظ ذکر کیا، اور روم کہتے ہیں یورپ کا کوئی کیپٹل بچا ہوا ہوگا فتوحات کا، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو قسطنطنیہ تھا وہ یورپ کا کیپٹل ہی تھا۔ تو اس قسطنطنیہ سے مراد اللہ کے نبی کی یہ ہے کہ اس زمانے میں جو یورپ کا کیپٹل ہوگا، جیسے ویٹیکن سٹی ہے اور دوسرا کوئی یورپ کا کیپٹل ہوگا، اس سے امام مہدی کی آخری جنگ ہوگی۔ تو بہرحال اس وقت دجال کے موضوع پر، امام مہدی کا تو بہت ہی طویل موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ کبھی نشست بعد میں کریں گے۔ اس وقت یہ بیان کرنا ہے کہ امام مہدی کی جو آخری جنگ ہوگی پانچویں، وہ ہوگی قسطنطنیہ سے، چاہے وہ ترکی سے ہو چاہے وہ یورپ کے کیپٹل سے ہو۔ یہ نشانی ہوگی کہ اب دجال کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے۔ امام مہدی مسلمانوں کو لے کر چلے جائیں گے اور اتنے میں دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ امام مہدی کے 7 سال کے بعد روایت میں ہے بین الملحمۃ وفتح المدینۃ 6 سنین ویخرج الدجال فی السابعہ، کہ امام مہدی جب 9,60,000 کے یورپ کے لشکر کو اور اتحادی لشکر کو شکست دیں گے شام میں، تو اس کے بعد تقریباً 6 سال تک ان کی خلافت زمین پر قائم ہوگی۔ 7ویں سال میں دجال کا خروج ہوگا، جب وہ یورپ کی طرف چلیں گے اور جائیں گے قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے۔ تو دجال کے نکلنے کی دوسری نشانی ہے قسطنطنیہ کی فتح، کہ جو ہی مسلمانوں کو قسطنطنیہ یا یورپ کی فتح ہو جائے گی فوراً دجال نکلیں گا۔ ظاہر سی بات ہے، وہ یورپ کا امیر ہے، یورپ والوں کا آقا ہے، سردار ہے، خدا ہے، پیشوا ہے، رہبر ہے، سب کچھ ہے وہ، تو وہ ان کو بچانے کے لیے نکلے گا۔ دجال کی 2 نشانی ہو گئی، تیسری نشانی خود دجال بیان کرے گا، بلکہ 3 نشانیاں خود دجال نے بیان کی ہیں کہ میں کس وقت نکلوں گا۔ اور اس میں دوسری چیز یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دجال، ایک سوال یہ ہے کہ دجال کی جنس کیا ہے؟ کیا دجال انسان ہیں، جنات ہیں، یا آج کل کے کچھ گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی ہے؟ تو اس حدیث میں اس کا جواب آئے گا۔ دوسری بات، دجال خود اپنی نکلنے کی نشانیاں بیان کرے گا اس حدیث میں۔ یہ حدیث ہے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کتاب الفتن میں ذکر کیا ہے، صحیح مسلم میں۔ کہتے ہیں کہ ایک نصرانی شخص تھے، وہ تجارت کی غرض سے نکلے، اور وہ سمندر کا سفر ہوتا تھا اس زمانے میں، اور تاجر لوگ سمندری سفر کرتے تھے۔ تو ان کے ایک گروہ نصرانیوں کا تجارت کی غرض سے نکلا سفر کرتے ہوئے، اور ہوا مخالف چلنے لگی اور کشتی نے رخ بدل دیا، اور وہ کہتے ہیں لعب بنا البحر شہرا، 1 مہینے تک ہم بھٹکتے رہے، کوئی منزل نہ مل سکی، یہاں تک کہ ایک جزیرے پر ہمارا جہاز رک گیا، کشتی رک گئی۔ ہم وہاں اس غرض سے اترے کہ 1 مہینے کے پریشان ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، کوئی رہبر مل جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں اترے تو وہاں ہم نے
جب تلاش کیا تو ایک عجیب و غریب قسم کی کوئی چیز ہمیں نظر آئی۔ اس کے جسم پر اتنے بال تھے کہ بالوں کی کثرت کی وجہ سے، بالوں کی زیادتی کی وجہ سے اس کا اگلا حصہ کہاں ہے، پچھلا حصہ کہاں ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ تو ڈرتے ڈرتے ہم نے اس سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا انا الجساسۃ، کہ میں جساسہ ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جساسہ کا مطلب جاسوسی کا، یہودیوں کا آلہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب اس بات پر ہوا کہ ہے جانور کی قسم کا کوئی، لیکن گفتگو کر رہا ہے انسانوں کی طرح۔ تعجب ہوا، اور وہ بھی اپنے آپ کو مؤنث کہتا ہے کہ بھائی جساسہ ہوں، مؤنث ہے۔ تو کہتے ابھی ہم کچھ کہنے ہی والے تھے کہ اس نے کہا، اس جانور نے، یا اس جو بھی انسان تھا، جانور تھا، شیطان تھا، اس جساسہ نے کہا کہ یہاں ایک گرجا گھر ہے، وہاں ایک شخص ہے جو آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، آپ اس کے پاس جائیے، وہ آپ کو رہبری بھی کرے گا اور اس کو آپ سے کچھ بات بھی کرنی ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے اتنا سنا اور فوراً ہم سمجھے کہ اندر کوئی انسان ہے، اس لیے اس سے ملاقات کریں گے، وہ ہماری رہبری کرے گا۔ اندر چلے گئے۔ جب اندر گئے تو وہاں لفظ ذکر کیا فَإِذَا هُوَ أَعْظَمُ إِنسَانٍ مَنْ رَأَيْنَاهُ، ہم نے اس سے بڑا انسان آج تک نہیں دیکھا، جو زنجیر میں جکڑا ہوا تھا۔ یہاں حدیث میں خود راوی نے، یعنی خود اس بیان کرنے والے نے، یہ مسلم شریف کی روایت میں ہے، اس شخص کو کیا کہا بھائی؟ انسان کا۔ فَإِذَا هُوَ أَعْظَمُ إِنسَانٍ، اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو شخص ابھی ظاہر ہوگا وہ انسان ہوگا، اس کی جنس طے ہو جائے گی۔ ایک بہت بڑا انسان ہم نے دیکھا جس کے ہاتھ اس طرف کندھے کی طرف بندھے ہوئے تھے، دونوں ہاتھ کندھے کی طرف بندھے ہوئے تھے، اور پیر سینے سے لگے ہوئے تھے، اور زنجیر میں جکڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اس سے بھی پوچھا من انت، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے بارے میں آپ کو ابھی عن قریب معلوم ہو جائے گا، لیکن پہلے میرے سوالات کے جوابات دو۔ پہلا سوال اس نے کیا، اور یہ پہلا سوال اس کے نکلنے کی نشانی ہے۔ پہلا سوال کرتے ہوئے اس نے کہا اخبرونی عن نخل بیسان، مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان کا کھجوروں کا درخت، اس کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کھجوروں کا درخت بیسان کے بستی میں واقع ہے اور اچھا ہے، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ عن قریب وہ بیسان کے کھجوروں کا جو باغ ہے وہ اجڑنے والا ہے، جس وقت وہ باغ اجڑے گا وہ میرے نکلنے کی نشانی ہوگی۔ اب میں ہر نشانی پر کچھ تبصرہ بھی کروں گا۔ یہ جو بیسان ضلع ہے یہ اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور وہاں یہ پہلے زمانے میں، یعنی اسلام کے شروعات کے دور میں، کھجور کی بہت بڑی ایک باغیچہ بنا ہوا تھا، جہاں سے پوری دنیا میں کھجور سپلائی ہوتی تھی۔ اس وقت، جس وقت یہ پوچھ رہا ہے نا، اس وقت تو وہ آباد تھا، لیکن اس وقت 2024 ہے، اس وقت بیسان میں کھجور کے درختوں کے مکمل باغ اجڑ چکے ہیں، مکمل درخت اجڑ چکے ہیں، چند درخت رہ چکے ہیں بس۔ اور یہ نشانی بھی تیسری پکڑ لے اس کو، پہلی فتنۃ الدہیمہ، دوسرا فتح قسطنطنیہ، تیسری نشانی دجال کے نکلنے کی، نخل بیسان کا اجڑنا۔ آپ لوگ انٹرنیٹ پر سرچ بھی کر سکتے ہیں، یہ بیسان ضلع اسرائیل کے قبضے میں ہے، تو شام میں جو ہمارا تھا۔ دوسرا سوال اس نے پوچھا اخبرونی عن بحیرۃ الطبریہ، کہ بحیرہ طبریہ کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے پوچھا کہ حل فیہا ماء، کیا اس کے اندر پانی ہے؟ تو انہوں نے کہا فیہا کثیرۃ الماء، اس کے اندر پانی تو بہت زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ بحیرہ طبریہ کا پانی خشک ہو جائے گا،
اور یہ اس کا سوکھنا میرے نکلنے کی نشانی ہوگی۔ یہ چوتھی نشانی ہو گئی۔ بحیرہ طبریہ یہ بھی اس وقت اردن اور شام کے درمیان بہتا ہے، دریائے فرات اس کے اندر جا کر گرتا ہے۔ اور یہ جو بحیرہ طبریہ ہے یہ مستقل ایک دریا نہیں ہے، یہ مختلف دریاؤں کا لنک ہے، یعنی مختلف دریاؤں سے اس کے اندر پانی آتا ہے۔ اس وقت بحیرہ طبریہ کا حال یہ ہے کہ پہلے اگر وہ 16 ہاتھ بہتا تھا، اس وقت وہ 6 سے 5 ہاتھ بچ چکا ہے، اتنا خشک ہو چکا ہے، تھوڑا سا رہ چکا ہے۔ تو یہ ایک دجال کے نکلنے کی نشانی ہے۔ 4 نشانی ہو گئی۔ 5ویں نشانی، اس نے پوچھا اخبرونی عن عین زغرہ، کہ مجھے بتائیے کہ عین زغر کا کیا حال ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا کہ اس کے اندر پانی تھا اور اطراف کے لوگ اس کے پانی سے اپنی کھیتیوں کو سینچا کرتے تھے اور باغ اپنے چلایا کرتے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے پوچھا کہ فیہا کثیر الماء اور والناس یزرعون منہا، کہ اس کے اندر پانی بھی ہے اور لوگ اس سے کھیتیاں بھی کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ وہ عین زغر بھی خشک ہو جائے گا، سوکھ جائے گا، اور یہ بھی میرے نکلنے کی نشانی ہوگی۔ کتنی نشانی ہوگی؟ 5۔ عین زغر، حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں۔ جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی بستی تھی وہاں عذاب نازل ہوا ان کی قوم پر، اور وہاں اس وقت بحر مردار بہتا ہے، بحر مردار، بحر میت، خطرناک قسم کا پانی ہے اس میں، زہریلا اور گندا۔ اس بحر مردار کے پاس حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی دفن کی ہوئی ہے۔ ان کی بیٹی کا نام تھا زغر۔ ان کی بیٹی کے نام پر چشمے کا نام پڑ گیا عین زغر، عین کے معنی چشمہ۔ وہ چشمہ بڑا فائدہ مند تھا لوگوں کے لیے، لوگ اس سے کھیتیوں کو پانی پہنچاتے تھے۔ لیکن اس وقت کی تحقیق یہ ہے کہ دنیا میں عین زغر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ کب کی دنیا سے ختم ہو چکی ہے، خشک ہو کر فنا ہو چکی ہے۔ 5 نشانی ہو گئی۔ 6ٹھی نشانی، اس نے کہا یہ بتاؤ اخبرونی عن نبی الامیین، مجھے بتائیے امیوں کے نبی کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا کہ مکہ میں اس نے دعویٰ کیا اور پھر مدینہ انہوں نے ہجرت کر کے وہاں اپنا مقام بنا دیا۔ تو اس نے کہا خیر لہم اما ان خیر لہم ان تطیعوہ ان یطیعوہ، یعنی دجال نے کہا کہ میں جب دنیا میں نکلوں گا تو ساری دنیا میں سیر کروں گا سوائے 2 علاقوں کے، اور بعض روایت میں ہے کہ 3 علاقوں کی۔ مکۃ المکرمہ نہیں جا پاؤں گا، اور مدینہ منورہ نہیں جا پاؤں گا جہاں اس نبی کی ہجرت گاہ ہے، اور تیسرا بیت المقدس میں جائے گا تو صحیح لیکن قتل ہو جائے گا۔ خیر اس میں ہے کہ آدمی ان کی اتباع کرے۔ دیکھیے بعض مرتبہ یہاں سے ایک اصول نکلتا ہے کہ بعض مرتبہ دشمن اسلام سے بھی خیر کی بات نکل سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق پر ہے۔ اب وہ دجال تو ہے، پھر اس نے انہوں نے بتایا کہ میں دجال ہوں، انا المسیح الدجال، میں مسیح دجال ہوں اور میرے نکلنے کی یہ نشانیاں ہیں۔ اب اس نے جو رہبری کی نا کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اس نبی کی جو نبی امی ہیں اتباع کر لو۔ اب یہ جو قافلہ ہے یہاں سے نکلا، اس میں مجھے 2-3 سوال کرنے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، بتائیے یہ جو بات کر رہا ہے انسان تھا کہ نہیں تھا؟ بات کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے۔ امریکہ، فرانس، یہ تو ملک ہے، یہ بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اس حدیث میں اس راوی نے خود بھی ذکر کیا فَإِذَا هُوَ أَعْظَمُ إِنسَانٍ رَأَيْنَاهُ، بہت بڑا انسان ہم نے دیکھا، اس لیے کہ اس کی پیدائش بہت پہلے ہوئی نا، ابھی بتاؤں گا پیدائش کب ہوئی۔ تو پرانے جو لوگ تھے وہ بہت لمبے چوڑے ہوتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ایک اعظم انسان تھا۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ دجال کی جنس کیا ہے؟ انسان ہے۔ حدیث شریف میں ہے ترمذی کی روایت میں کہ 30 سال تک دجال کے ماں باپ کو اولاد نہیں ہوئی، اور 30 سال کے بعد یہ پیدا ہوا، جو بالکل بھی ان کے لیے نفع بخش نہیں۔ تو اب روایت میں آ گیا کہ اس کے ماں باپ کو 30 سال تک اولاد نہیں تھی، 30 سال کے بعد یہ پیدا ہوا، پتہ چلا کہ یہ ماں باپ سے پیدا ہوا، ہماری طرح انسان ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے امتحان کے لیے قیامت سے پہلے اس کو ایک آزمائش اور امتحان بنایا، اس لیے اس کو طاقت اللہ تعالیٰ نے جنات سے بھی بہت زیادہ دی، کچھ تصرفات دیے ہوئے تاکہ ہماری آزمائش کرے، امتحان ہو جائے۔ لہٰذا وہ جنات بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں، ٹیکنالوجی بھی نہیں، کوئی ملک بھی نہیں، وہ کیا ہے؟ انسان ہے۔ جنس طے ہو گئی، اور اس روایت میں 5 علامات بھی ذکر ہو گئی، دجال کے نکلنے کی یہ علامات ہوگی۔ اب یہ ہے کہ دجال نکلے گا کہاں سے؟ 2 قسم کی روایت ہے، اور اس کے 2 طرح کا خروج ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ دجال کا حلیہ بیان کریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ یخرج الدجال من ارض بالمشرق یقال لها خراسان یتبعه اقوام کأن وجوہہم المجان المطرقہ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال خراسان کے علاقے سے نکلے گا، اور اس کی اتباع کرنے والے ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہروں پر گوشت بہت زیادہ ہوگا، المجان المطرقہ، لٹکے ہوئے چہرے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں ہے یخرج الدجال من یہودیت اصبہان۔ اس روایت نے پہلی روایت کی تشریح کر دی کہ دجال نکلے گا اصبہان شہر کی یہودیہ بستی سے۔ خراسان بہت لمبا چوڑا علاقہ ہے، ایران کا مشرقی علاقہ بھی خراسان کہلاتا ہے۔ اس ایران کے مشرقی علاقے میں ایک بستی ہے، ایک شہر ہے، اس کا نام ہے اصبہان۔ اس اصبہان شہر کی ایک بستی ہے جس کا نام ہے یہودیہ، جہاں یہودی آباد ہوئے تھے بہت پہلے، جب بخت نصر نے ان کو فلسطین سے نکالا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یخرج الدجال من یہودیت اصبہان۔ ایک روایت میں ہے یتبع الدجال من یہود اصبہان 70,000 علیہم الطیالسہ۔ مسلم شریف میں ہے کہ دجال جب نکلے گا تو اس کے ساتھ اصبہان شہر کے 70,000 یہودی رہیں گے، اور ان کا عالم یہ ہوگا کہ ان کے سروں پر ہری رنگ کی چادریں ہوگی، سبز رنگ کی چادریں ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دجال کا ظہور خروج کہاں سے ہوگا؟ ایران سے، اصفہان سے، یہودیہ بستی سے۔ لیکن جب نکلے گا نا تو فوراً ہی دجالیت پر نہیں آئے گا، دجالیت پر ابھی بعد میں آئے گا۔ کہتے ہیں کہ روایات میں ہے وہاں سے نکل کر وہ بالکل ہماری طرح کا انسان بن کے چلتا رہے گا، اور لوگ اس کے ساتھ جڑتے رہیں گے۔ وہاں سے گزرتا ہوا وہ آئے گا شام اور عراق کے درمیان، شام اور عراق کے درمیان آ کر وہ 2 یا 3 دعوے کرے گا۔ مسلمانوں کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے گا، نمبر 1۔ اس کے بعد چونکہ اس وقت سچے مہدی موجود ہوں گے، امام مہدی، وہ ہوں گے بیت المقدس میں، شام میں، اور دمشق شہر میں مسلمانوں کو لے کر امام مہدی چھپ چکے ہوں گے، تو وہ اپنے آپ کو مہدی ظاہر کرے گا تاکہ لوگ مسلمان گمراہ ہو جائے، دھوکہ کھا جائے۔ ہے تو دجال نا، حق کو جھوٹا کرنے والا، جھوٹ کو سچ کرنے والا، تو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے پہلے مسلمان بنے گا، پھر متقی بنے گا، پھر مہدی بنے گا، پھر نبی بنے گا، اور پھر تقریر کرتے ہوئے کہے گا کہ کیا وقت نہیں آ گیا کہ تم مجھے خدا مان لو۔ تو خدائی کا دعویٰ جب کرے گا تو لوگ انکار کر دیں گے۔ تو روایت میں ہے کہ دجال اپنی دجالیت پر کسی بات پر غصہ ہو کر آئے گا، من غضبۃ یغضبھا، کوئی ایسی بات ہوگی جس سے غصہ ہو کر وہ دجالیت پر آئے گا، پہلے نہیں آئے گا۔ تو نکلا تو ہے ایران سے،
لیکن یہاں جب پہنچا شام اور عراق کے درمیان، علماء کہتے ہیں کہ شام اور عراق کے آس پاس کسی بستی میں آ کر وہ نیک بنے گا، مہدی بنے گا، مدعی نبوت بنے گا، اور پھر ناراض ہو کر نکلے گا۔ سوال ہوتا ہے کہ کون سی ایسی بات ہو سکتی ہے جس سے وہ ناراض ہو سکتا ہے؟ تو ایک بات تو وہی ہے کہ روم والوں کا 9,60,000 کا لشکر جب امام مہدی سے شام میں ہار جائے گا، اتحادی لشکر ہوگا جس کے 80 ملک جس کے اندر شریک ہوں گے، اور تعداد ان کی 9,60,000 اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب رومیوں کا یعنی یورپ کا، یہود و نصارہ کا شیطانی لشکر جب امام مہدی کے خلاف شکست کھا جائے تو یہ سب اس کے پاس پہنچیں گے نا کہ تمہاری جو کارستانی ہے، شیطنت ہے، جو فساد ہے، وہ تو مٹ رہا ہے، اور ایک شخص آ چکا ہے جو اس کو مٹا رہا ہے۔ تو اس بات پر غصے ہو کر وہ نکل سکتا ہے۔ اور دوسری بات جو ذکر کی کہ یورپ کا جو بہت بڑا کیپٹل ہے وہ آخری امام مہدی کی جنگ ہے، تو وہ جو آخری ویٹیکن سٹی ان کی ہاتھ سے نکلے گی تو اس پر اسے غصہ آ جائے گا کہ بھئی بچا کچا جو ہے وہ بھی اس نے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھین لیا، تو اس بات پر غصہ ہو کر وہ دجالیت پر آ جائے گا۔ تو یہ حقیقی ظہور اس کا دجالیت والا شام اور عراق کے درمیان میں ہے، ظہور ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا وما لبثہ فی الارض، کہ یہ دجال کا زمین میں کتنا استقرار ہوگا، کتنے دن رہے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا 40 یوماً، 40 دن، یومن کسنۃ، ایک دن ایک سال کے برابر، ویومن کشہر، دوسرا دن ایک مہینے کے برابر، ویومن کجمعۃ، تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر، وسائر ایامہ کایامکم، باقی دن ہماری طرح۔ تو ٹوٹل اس کی ٹھہرنے کی مدت ہے 1 سال 2 مہینے 14 دن، 1 سال 2 مہینے 14 دن زمین میں فساد پھیلائے گا، اور امام مہدی اور مسلمانوں سے کہا جا چکا ہوگا کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کو قتل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان پر ایک اسپیشل فورس پہلے سے رکھا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے۔ لہذا امام مہدی کا اس وقت کام ہوگا کہ دجال سے مسلمانوں کو بچائے، اور روایات میں ہے کہ دجال کے ظہور سے پہلے 3 سال عجیب و غریب آزمائش کے ہوں گے۔ پہلا سال آئے گا، آسمان 1/3 بارش روک لے گا، زمین 1/3 غلہ روک لے گی۔ دوسرا سال آئے گا، 2/3 آسمان سے بارش بند، 2/3 غلہ بند، اور جس سال ظہور ہوگا نہ آسمان سے ایک قطرہ برسے گا، نہ زمین سے ایک دانہ اگے گا، تو ایک قحط کا عالم ہوگا۔ تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت یوسف علیہ السلام والا کردار ادا کرنا پڑا گا۔ تو جو ان کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد میں اور وہاں دمشق شہر میں مسلمان ہوں گے، امام مہدی ان کے 1 سال 2 مہینے یعنی سمجھ لیجئے کہ 1.5 سال کہہ لیں، 1.25 سال کے قریب ان کی رکھوالی کریں گے۔ اب دجال جب ظاہر ہوگا تو وہ پوری دنیا میں کتنے فتنے برپا کریں گا، مختصراً آپ سمجھتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ دجال کا پہلا فتنہ آسمان اور زمین پر ظاہر ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ الدجال یخرج وإن معه ماء ونار، کہ دجال نکلے گا اور اس کے ساتھ آگ اور پانی ہوگی۔ فأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب وأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، کہ لوگ جسے جنت سمجھ رہے ہوگے وہ ہوگی جہنم، اور جو جہنم سمجھ رہے ہوگے وہ ہوگی جنت۔ اس کی میں آسان مثال ذکر کرتا ہوں آپ سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا تصرف دے گا، اتنا اس کو طاقت دے دے گا کہ حقیقتاً اس کے پاس جہنم ہوگی اور جنت ہوگی، جو ہماری آزمائش کے لیے، اور یہی قول راجح ہے۔ اس لیے کہ انسان کسی کو خدا اسی وقت بنا سکتا ہے جب وہ ما فوق الفطرت کام کرے، یعنی عقل سے اوپر کوئی کام کرے نا، اس وقت آدمی کسی کو خدا بنا سکتا ہے۔ تو دجال کو جو لوگ خدا سمجھیں گے وہ اسی وجہ سے سمجھیں گے کہ وہ کوئی عجیب و غریب خدا کی طرح کی کوئی چیز کرے گا،
لیکن بعض موجودہ مبصرین، تجزیہ نگار اور بعض محدثین، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا ایک معنی اور بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ٹیکنالوجی نکلی ہے ہولوگراف ٹیکنالوجی. آپ جانتے ہیں کہ بہت پہلے جب ٹی وی آئی تھی نا، تو اس وقت انہوں نے ٹی وی نکالی 1980 کے بعد. تو اس میں چیزیں چلتی تھی، تصاویر جمع کر کے وہ چیزیں چلتی ہوئی بتاتے تھے، تو لوگ حیران ہو کے دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہے. پھر جب لوگ اس کے عادی ہو گئے تو انہوں نے پھر ترقی کی اور پھر کمپیوٹر نکالا، اور اس میں پھر سی ڈی، ڈی وی ڈیز اور مختلف چیزیں نکالی تاکہ لوگ دیکھنے کے عادی ہو جائیں. پھر جب اس کو بھی اس روشنی میں چلنے والی چیزوں کو لوگ دیکھنے کے عادی ہو گئے نا، تو اس کے بعد انہوں نے اب انٹرنیٹ اور موبائل ایجاد کر دیے. اب یہ سب چیزیں روشنی میں چل رہی ہیں. اب جب موبائل، انٹرنیٹ، ہر چیز کے لوگ انسان عادی ہو گئے تو انہوں نے ہولوگراف ٹیکنالوجی نکال دی کہ آپ موبائل کی روشنی اگر دیوار پہ ڈالیں گے تو منظر کہاں چلے گا؟ دیوار پہ چلے گا. کہیں اوپر آسمان کی طرف ڈال دے تو وہاں چلے گا. کسی بھی کے سہارے روشنی ڈال دیں تو در حقیقت بتائیے اس دیوار میں کوئی چیز ہے؟ صرف روشنی ہے نا. آپ ہاتھ لگائیں گے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، روشنی ہے. لیکن بظاہر لگتا ہے کہ کچھ چل رہا ہے، گھوڑے دوڑ رہے. بعض ویڈیوز انہوں نے جاری بھی کی ہے یہودیوں نے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی طرح کی کوئی جنت اور جہنم ہو سکتی ہے. لیکن میں نے کہا کہ یہ راجح نہیں ہے، اس لیے کہ اس ٹیکنالوجی کو کوئی خدا نہیں بناتا. کتنی بھی ترقی کر لے اس کو ہم خدا نہیں سمجھ سکتے. تو دجال تو کوئی ایسی حرکت کرے گا کہ آگ اور پانی پر اس کا فتنہ ظاہر ہوگا. ایک فتنہ ظاہر ہوگا آسمان زمین پر کہ ایک علاقے میں جائے گا اور جا کر وہاں کے لوگوں سے کہے گا کہ تم مجھے خدا مانتے ہو. اب آپ جانتے ہیں کہ قحط سالی کا جب زمانہ ہو اور غلہ، کھانا پینا سب بند ہو جائے تو جس کے پاس غلہ ہوتا ہے، جس کے پاس اناج ہوتا ہے، جس کے پاس چیزیں ہوتی ہیں، تو انسان اس کے قریب جانے کی کوششیں کرتا ہے. تو اس عالم میں جب وہ ایک بستی میں جائے گا اور لوگ قحط سالی سے پریشان ہوں گے تو وہ کہیں گا مجھے خدا مان لو، تمہاری تمام بھوک اور پیاس کے معاملات حل ہو جائیں گے. تو لوگ اس کو خدا مان لیں گے. تو حدیث میں ہے فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، آسمان کو حکم دیں گا، بارشیں برسائے گا. وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ، اور زمین کو حکم دیں گا، زمین سے غلہ اگے گا. اور یہ حقیقتاً کرے گا. جب وہ یہ عمل کرے گا تو وہ جو اس علاقے کے اس کو خدا ماننے والے ہوں گے ان کا عقیدت اور بڑھ جائے گی، اور وہ مسلمانوں سے کہیں گے کہ جو تمہیں غلہ دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، تمہارے مسائل حل کر رہا ہے، تم اس کو خدا کیوں نہیں مانتے؟ ہم پر اعتراض کریں گے. وہاں سے نکل کر مسلمانوں کے علاقے میں آئے گا اور مسلمانوں سے کہیں گا کہ تم مجھے خدا مانتے ہو. مسلمان کہیں گے نہیں، خدا تو ایک ہے، اللہ ہے. روایت میں ہے کہ وہاں سے جب نکلے گا اور یہ لوگ دجال کا انکار کر کے رات میں سو جائے گے، جب صبح ہوگی فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ فِي أَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ، بس وہ صبح اس حال میں کریں گے کہ ان کے پاس مال نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں بچے گا. بچا کچا جو ہوتا ہے تو قحط سالی کا ایام ویسے بھی جو بچا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. تصور کیجئے کہ آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کی بیوی بھوکی ہے، ماں بھوکی ہے اور معصوم بچے بھوکے ہیں. تو آپ ایک دن ان کو تسلی دے سکتے ہیں، 2 دن دے سکتے ہیں، 3 دن دے سکتے ہیں، 4 دن دے سکتے ہیں. آخر تو مرد ہے اور دل پسیجتا ہے، محبت کرنے والی ماں ہے، خدمت کرنے والی بیوی ہے اور معصوم بچے ہیں. تو اس وقت مسلمان اگر باہر جائے گا تو باہر کس کے پاس ہے اناج؟ دجال کے پاس. بعض روایت میں ہے کہ اس کے پاس جبل من الخبز وجبل من الماء، پہاڑ کے کھانے کے ذخیرے ہوں گے. لیکن وہ کہیں گا کہ ایک شرط پر میں تمہیں کھانے کے لیے دوں گا کہ تم مجھے خدا مان. تو مسلمان کہیں گا تو خدا نہیں. تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو بڑا خطرناک منظر ہوگا، کیونکہ بھوک ایسی چیز ہے، پیاس ایسی چیز ہے، اور بیوی بچوں کا تعلق ایسا ہے کہ اس کے لیے انسان کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر فرشتوں والی صفات پیدا کر دیں گے.
کہ مسلمان ذکر کریں گے، دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی طرح ان کے پیٹ کو بھر دے گا۔ تو یہ ذکر تو وہی کریں گے نا جو ذکر کرتا ہو، دنیا میں اس وقت بھی ذکر کرتا ہو، ذکر کا عادی ہو، قرآن پڑھتا ہو۔ ورنہ آج کل ماحول یہ کہ انسان کو کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو بازار جائے گا، کمانے کی کوشش کرے گا، مادیات کی طرف دوڑے گا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ذکر کی عادت ڈالیں تاکہ اس مشکل میں ہم ذکر کی طرف چلیں، اور ذکر کرتے ہی آپ کا پیٹ اور ہمارا پیٹ یا ہماری نسلوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ ایک معنی تو یہ ہے اس کا۔ دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہودی جو کہ غیر راجع ہیں، کہ یہودی مصنوعی بارشیں کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں مصنوعی باغات اگاتے ہیں وہ، اور مصنوعی بیج نکالتے ہیں، اور ایسے بھی یہودیوں نے بیج نکالے ہیں کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ ان کا بیج ڈال دیا زمین میں تو بس اب اس بیج کے علاوہ زمین کوئی اور بیج نہیں اگائے گی۔ اب لوگ ان کے بیج کو اگاتے اگاتے اتنے زمین کو عادی کر دیں گے کہ اب زمین اس بیج کے علاوہ کوئی بیج نہیں قبول کرے گی، اور مصنوعی بارشات اتنی برسائیں گے کہ اس کے علاوہ کسی کی بارش بظاہر نہیں ہوگی۔ اب اس زمانے میں وہ کہے گا کہ مجھے خدا مانو تب میں بیج دوں گا۔ اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ روایت میں ہے صبح جب کریں گے مسلمان لیس فی ایدیہم شیء من اموالہم، کہ مال نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ٹیکنالوجی کے زمانے میں انہوں نے کیا کیا کہ ہمارا سارا مال بینکوں میں جمع کروا دیا، اور آن لائن ٹرانزیکشن چل رہا ہے، آن لائن پیسوں کی لین دین ہو رہی ہے، معاملات چل رہے ہیں۔ ہر ایک آدمی کو وہ کہاں لا رہے ہیں؟ بینک کی طرف اور آن لائن تبادلے کی طرف۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بینک تو ایسی چیز ہے نا کہ صبح آپ پیسے جمع کریں 1 لاکھ روپے اور رات میں بینک اعلان کر دے کہ بھائی دیوالیہ ہو گیا تو ختم، پھر وہیں سے ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ تو اس وقت مسلمانوں نے اپنی رقم بینکوں میں نہیں رکھنا چاہیے، اور ہمارا اصل کرنسی یہ کاغذ واغذ نہیں، ابھی اس پر گفتگو ہوگی آخر میں، دجالی سازشیں 15 آئے گی نا، تو اس میں ایک سازش ذکر ہوگی کہ ہمارے لیے تو اصل چیز ہے سونا، اور سونے چاندی کے ہی سکے ہمارے زمانے میں چلتے تھے، اور وہی آپ کو مستقبل میں بھی کام آئے گا۔ تو بہرحال ایک فتنہ اس کا آسمان پر ہوگا، زمین پر ہوگا۔ ایک اور فتنہ ہوگا جو انسانوں پر ہوگا۔ ایک علاقے میں جائے گا دجال، اور وہاں جا کر ایک عورت سے کہے گا کہ تمہارے شوہر مر چکے ہیں؟ وہ کہے گی ہاں۔ کہے گا کہ اگر میں اس کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے خدا مانو گے؟ وہ عورت کہے گی کہ میں تجھے خدا مان لوں گا۔ کہتا ہے کہ شیطان اپنے ساتھ چلنے والے شیاطین کی جماعت سے کہے گا کہ اس کے شوہر کی شکل میں آ جاؤ، بعین ہی اسی شوہر کی شکل میں ایک شیطان ظاہر ہوگا، اور اس عورت سے بات کرے گا، تسلی دے گا، جو بھی اسی انداز میں، اسی آواز میں، تو اس کو خدا تسلیم کر لے گی۔ اسی طرح ایک شخص کے پاس جائے گا، مات ابوہ و اخوہ، اس کا باپ کا انتقال ہو گیا یا بھائی کا انتقال ہو گیا، تو وہ کہے گا کہ تمہارے بھائی کو تمہارے باپ کو زندہ کر دوں، خدا مان لوں گے؟ تو وہ کہے گا کہ میں تمہیں خدا مان لوں گا۔ تو اسی طرح وہ اپنے آس پاس رہنے والے شیاطین سے کہے گا کہ مجھے خدا مان لو، لوگ اس کو خدا مان لیں گے۔ یہی کرتب دکھانے کے لیے وہ مسلمانوں کے علاقے میں بھی آئے گا۔ اب اس کی جتنی فتنہ ہے نا، ہر فتنے کے 2 معنی ہیں، لیکن ابھی وقت چونکہ کم ہے، یعنی زمانہ حال سے ہم تطبیق دے سکتے ہیں ہر فتنے کو۔ جیسا کہ آج کل ایسے روبوٹ یہ یہودی نکال رہے ہیں جن سے بالکل ہو بہو انسانوں کی طرح کی آواز بھی نکل رہی ہے، اور انسانوں کی طرح کے لہجہ بھی ہے، انسانوں کی طرح کا رنگ بھی ہے، اور بالکل وہی لگتا ہے کہ گویا کہ یہ پرانا کوئی آدمی ہو۔ اس طرح کے روبوٹ وہ نکال چکے ہیں۔ اور کچھ یورپی ممالک میں یہ جو عاشق ہوتے ہیں عشق مجازی والے، یہ اپنی معشوقہ کا روبوٹ بنا دیتے ہیں اور رات بھر اسی سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ آپ نے چھوٹا سا چیٹ GPT دیکھا ہوگا، اس کو کتنا انہوں نے دماغ دیا ہے۔ آپ جو بھی سوال کریں گے، چاہے وہ اسلامیات سے متعلق ہو، چاہے جنرل نالج سے متعلق ہو، چاہے تاریخ سے متعلق ہو، چاہے آپ کی نماز کے اندر کے ارکان، شرائط، فرائض سے متعلق ہو، آپ کچھ بھی سوال کرو وہ جواب دے گا۔ تو دجال اس طرح کا کوئی شخص بھی کھڑا کر سکتا ہے
مردے کو زندہ کرنے کے نام پر، روبوٹ، جس سے انسان دھوکہ کھا جائے۔ تو بہرحال ایک روایت میں ہے کہ وہ دجال چلتا ہوا دیہات میں جائے گا، اور دیہات میں ایک شخص کا اونٹ مر چکا ہوگا، وہ کہیں گا کہ میرے اونٹ کو زندہ کر دو، بس خدا مان لوں گا۔ تو کسی آدمی کا دار و مدار کسی چیز پر کاروبار کا ہوتا ہے نا، کسی کا بھینس پر ہوتا ہے، کسی کا دکان پر ہوتا ہے، کسی کا اونٹ پر ہوتا ہے، تو وہ کہیں گا بس تمہاری خدائی اسی پر مان لوں گا کہ تم میرے اونٹ کو زندہ کر دو، تو وہ اس کے اونٹ کو زندہ کر دے گا، تو وہ نعوذ باللہ خدا مان لے گا۔ روایت میں ہے کہ ایک مدینہ کے قریب ایک مسلمان کے پاس جائے گا اور اس مسلمان کو پکڑے گا اور اس سے کہیں گا کہ تم مجھے خدا مان لو۔ وہ کہیں گا کہ میں تجھے خدا نہیں مانتا، تو دجال ہے۔ ساتھ والے جو اس کا جھنڈ ہوگا یہودیوں کا، ان سے کہیں گا کہ دیکھو میں اس کو قتل کر کے زندہ کرتا ہوں۔ تو وہ کہیں گے کہ آپ کو تو ہم پہلے ہی خدا مانتے ہیں، اگر یہ کام کر لو تو اور یقین بڑھ جائے گا۔ تو اس مومن کو وہ قتل کرے گا، درمیان سے چیر دے گا، درمیان میں چلے گا اور پھر اس کو زندہ کرے گا، اور زندہ کر کے کہے گا کہ اب خدا مانتے ہو؟ تو وہ شخص کہے گا کہ اب تو تم پکا دجال ہو، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم دوبارہ اب کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ دوبارہ قتل کرنے کے لیے اس مومن کو لٹائے گا اور گردن پر چھرا چلانا چاہے گا، لیکن پیتل اس کی گردن پر آ جائے گا، تو وہ اسے ذبح نہیں کر سکے گا، اٹھا کر کے اپنی آگ میں پھینک دے گا۔ در حقیقت وہ کہاں چلا جائے گا؟ جنت میں چلا جائے گا۔ اب یہ فتنہ 1 سال 14 دن میں وہ مچا رہا ہے، دنیا کے مختلف علاقوں میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وما اسراعہ فی الارض، کہ یہ جو دجال ہے اس کی تیزی کتنی ہوگی، اس کی سواری کی رفتار؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالغیث استدبرتہ الریح، کہ جیسے بادل کو تیزی کے ساتھ ہوا ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک لے جاتی ہے، بہت تیز ہے۔ بادل کی رفتار ہماری پلین سے بہت زیادہ ہے، تو جس طرح بادل کو تیزی کے ساتھ ہوا اڑاتی ہے، اسی طرح دجال کی سواری بھی تیزی سے مختلف ممالک کا سفر کرے گی۔ تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے فتنہ پھیلاتا رہے گا۔ آخر میں انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ دجال کے فتنے سے بچنا کیا ہے، اور دجال کے فتنے میں کون کون پہلے وہلہ میں سب سے پہلے شریک ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ اس کو معلوم ہوا کہ مکہ مدینہ میں مسلمانوں کے علاقے ہیں، آج کی زبان میں کہا جائے تو دہشت گردوں کے علاقے، تو وہ مکہ جانا چاہے گا، وہ تو فرشتے کا پہرا ہوگا، اس لیے کہ مسلمان بہت کمزور ہوں گے، اور دجال سے امام مہدی اور ان کا لشکر بھی کامل درجے میں مقابلہ نہیں کر سکے گا، اس لیے فرشتوں سے اس کا تحفظ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ پھر وہ مدینہ جانے کی کوشش کرے گا، مدینہ میں بھی حضرت جبرائیل اور ان کے ساتھ مختلف فرشتے اس کو روک دیں گے۔ اب یہاں وہ اپنے لشکر کے ساتھ، اس کو پتہ چلے گا کہ امام مہدی اور مسلمان دمشق میں بنو امیہ کی جامع مسجد میں وہاں پناہ گزین ہیں، اور غوطہ شہر کو انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا، یہ حلب کے قریب غوطہ شہر ہے، تو وہاں وہ چلنا شروع کر دیں گے، اور امام مہدی کو اپنے متعلقین سے پتہ چل جائے گا کہ دجال کا لشکر آ رہا ہے۔ تو 1 سال تو وہ مکمل چھپے ہوئے رہے، اس کے فتنے سے محفوظ رہے، لیکن جب اس نے ان کے علاقے کا سفر شروع کیا تو مسلمانوں کی گھبراہٹ، پریشانی، کیونکہ دجال کا فتنہ واقعی بہت بڑا ہے، حدیث میں ہے ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال، کہ حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، اس لیے کہ وہ بہت ہی الٹ پلٹ کرتا ہے، کبھی نیک بن جائے گا، کبھی نبی بن جائے گا، کبھی مہدی بن جائے گا، کبھی خدا بننے کی کوشش کرے گا۔ تو امام مہدی کو جب پتہ چلے گا تو وہ اپنی صفوں کو درست کریں گے۔ شام میں، دمشق میں امام مہدی کا ہیڈ کوارٹر ہوگا بیت المقدس، لیکن وہ دمشق شہر میں قیام پذیر ہوگے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول دمشق میں ہونے والا ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کو درست کریں گے رات میں، اور تہجد میں سارے مسلمان اٹھیں گے، اس لیے کہ امام مہدی کا جب موضوع پر تقریر ہوگی انشاءاللہ تو وہاں 2 صفات امام مہدی کے لشکر کی کتاب الفتن نعیم بن حماد میں بیان ہوئی، اسود بالنہار و رہبان باللیل، کہ ان کے لشکر کے لوگ رات میں مسلح پر ہوں گے اور دن میں گھوڑے کے پشت پر ہوں گے، صفیں درست کر رہے ہوں گے، اور دجال بالکل ان کے قریب آ چکا ہوگا، یعنی اسرائیل سے گزر کے وہ شام کی طرف جا رہا ہوگا، دمشق کی طرف۔
اور فجر کی اذان کا وقت ہو جائے گا۔ کچھ مسلمانوں کو صفوں میں کھڑا کیا ہوا میدان میں، اور باقی مسلمان یہاں آ گئے کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان میں ہیں، وہاں سے فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آئیں گے، اس لیے کہ وہ دوسرا جہان ہے، تو عالم ملکوت سے اتریں گے وہ۔ اور دمشق شہر میں ایک مینارہ ہے جو مسجد کا مینارہ نہیں ہے، خالص ایک مینارہ تھا جو نور الدین زنگی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی علامت کے لیے بنایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مینارے کو ان کے اترنے کا، نزول کا مقام بنایا، اس لیے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کا تعلق دونوں کا جہاد سے ہے، یاد رکھیے، اور کسی عمل سے نہیں۔ تو لہٰذا وہاں سے جب مینارے پر اتر جائیں گے نا فرشتوں کے ذریعے سے، تو اب دارالاسباب میں آ گئے، تو نیچے مسلمانوں سے کہیں گے کہ سیڑھی کا انتظام کیجیے، تو مسلمان سیڑھی کا انتظام کریں گے۔ اور آپ خود سوچئے کہ ڈر خوف کا ماحول ہے، اور دجال کا لشکر آ رہا ہے، یہودی بہت سارے اس کے ساتھ ہے، کئی ہزار یہودی ہوں گے اور دوسرے بھی لوگ ہوں گے، تو مسلمانوں میں ڈر خوف ہوگا، فوراً کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ خوشی میں اور نعروں میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دو فرشتوں کے کندھوں پر ہوں گے، زرد رنگ کی چادریں، پیلے رنگ کی چادریں ہوگی، اور بال ان کے لمبے ہوں گے، اور ان کی بالوں سے پسینہ ٹپک رہا ہوگا، لیکن نیچے جو ہم دیکھ رہے ہوں گے تو ایسا لگے گا کہ گویا کہ موتیاں ٹپک رہے ہیں، موتیاں گر رہے ہیں، موتی کی طرح صاف شفاف بالوں سے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ اور جیسے ہی اتریں گے فوراً فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اور مسجد میں داخل ہو کر امام مہدی مصلی پر بڑھ چکے ہوں گے، ان کو دیکھ کر فوراً پیچھے آئیں گے، اس لیے کہ جو امام ہوتا ہے، جو آگے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا پیچھے کیا چڑھ رہا ہے، لیکن جب شور زیادہ ہو جائے گا تو لوگ جگہ بنائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نماز کے لیے۔ تو امام مہدی نبی آ گئے ان کے اکرام میں، اور ان کا حق بھی ہے۔ امام مہدی تو مجدد ہے، مجتہد ہے، بس نبی بھی نہیں، صحابی تو آپ بنیں گے حضرت عیسیٰ کے ساتھ، تو وہ چھوٹے مقام والے ہیں، تو اس لیے امام مہدی پیچھے ہٹیں گے مصلی سے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ ہی نماز پڑھائیں گے، اس لیے کہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، اور نماز بھی آپ پڑھائیں گے، میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا، تکریمت اللہ لہذہ الامہ، اللہ تعالیٰ اس امت کو یہ شرف بھی عطا فرمانا چاہتا ہے کہ اس کا ایک امتی حضرت عیسیٰ کے ایک نماز پڑھائے گا۔ نماز ہوگی اور فوراً روایات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میرا ہتھیار لاؤ، تو اس زمانے میں جو بھی جنگی ہتھیار ہوں گے، دونوں قسم کے ہتھیار ہو سکتے ہیں، اب یہ ہر بات پر تفصیل ہوتی ہے کہ بھئی ہتھیار کس قسم کے ہوں گے امام مہدی کے زمانے میں، تو خلاصہ یاد رکھیے کہ دونوں قسم کے ہتھیار ہو سکتے ہیں، ٹیکنالوجی بھی، اور پرانے جو گھوڑا تلوار، آج بھی قتل دونوں طرح ہوتا ہے، بندوق سے بھی ہوتا ہے، چاقو سے بھی ہوتا ہے، تو کوئی ختم نہیں ہو سکتے دونوں ہتھیار۔ تو اس زمانے میں جو بھی ہتھیار ہوگے مسلمان ان کو مہیا کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ٹیکنالوجی یہودیوں کو دی تھی نا، اس سے بہت آگے کے معجزات ظاہر کرنا شروع کریں گے تاکہ مسلمانوں کو تسلی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی نکلیں گے تو دجال کو تو پتہ نہیں تھا نا، وہ تو امام مہدی اور مسلمان سمجھ رہا تھا، اور بڑے تم تراق سے اور بڑے جوش و خروش سے آ رہا تھا ختم کرنے کے لیے۔ جیسے ہی دیکھے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو روایات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس اور ان کی آنکھ سے معجزات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، کہ ان کی سانس اور ان کی آنکھ نظر جہاں جہاں تک پڑے گی وہاں کے یہودی پگھلنا شروع ہو جائیں گے، خصوصاً دجال۔ یذوب کما یذوب الملح فی الماء، ایسے دجال پگھلے گا جیسا کہ پانی میں نمک پگھل جاتا ہے، اور فرمایا کہ اگر حضرت عیسیٰ اس کو قتل نہ بھی کرے تو بھی پگھل کر مر جائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی تسلی کے لیے، جو دہشت اس کی پھیلی ہوئی تھی 1 سال سے، فتنہ بہت بڑا تھا، اس کا پیچھا کریں گے۔ کہتے ہیں کہ روایات میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے سواری لے کر جائیں گے تو وہ شام سے بھاگ کر اسرائیل میں آئے گا، اور اسرائیل میں جو لد نام کا ان کا فضائیہ ہے، جہاں سے یہ پلین اڑاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں دنیا پر، اسرائیل کا کیپٹل تو تل ابیب ہے، وہاں سے 7-8 کلومیٹر پر انہوں نے ایک لد نام کی بستی 1948 میں بنائی تھی، اور وہ ان کا ایئرپورٹ ہے یہودیوں کا،
اور وہاں سے وہ دنیا پر ظلم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ کے ذریعے اس کو پکڑوائیں گے۔ اور عجیب بات ہے کہ انہوں نے ایک پلین بنایا ہے یہودیوں نے، اس کا نام ہے ہیرون، اور حدیث میں ہے کہ دجال کی جو سواری ہوگی اس کے 2 کندھوں کے درمیان، 2 کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا، یعنی 85 فٹ۔ تو انہوں نے بالکل اس حدیث کی روشنی میں ہی پلین بنایا، اس لیے کہ یہودیوں کو پتہ ہے کہ محمد عربی جب بولتے ہیں تو سچ ہی بولتے ہیں، تو انہوں نے پلین بنایا اور اس کی جو 2 پر ہیں اس کے درمیان 85 فٹ کا فاصلہ رکھا ہے، اور بالکل اسی طرح شباہت دی، بالکل اسی طرح تو نہیں ہے لیکن کوشش کی ہے انہوں نے، اور وہ کھڑا کر دیا کہاں پر؟ لد نام کے ایئرپورٹ پر، تاکہ جب حضرت عیسیٰ اس کا تعاقب کرے تو یہ اس میں بیٹھ کے اس کو بھگا دے، لیکن حضرت عیسیٰ سے وہ بچ نہیں پائے گا۔ اسی لد نام کی بستی پر حضرت عیسیٰ اس کو پکڑیں گے اور کہیں گے ان لی فی کا ضربۃ، کہ میرے ذمے تجھ پر ایک وار ہے، حربۃ، ایک نیزے کا وار ہے، اور حضرت عیسیٰ اس کو نیزے سے قتل کریں گے، اور اس کا خون مسلمانوں کو اپنے نیزے پر بتائیں گے جب وہ مر جائے گا۔ اس لیے کہ مسلمانوں کو جو دجال کی دہشت بیٹھی ہوئی تھی اس کی تسلی کیسے ہوگی جب تک کہ مرا ہوا نہیں دیکھیں گے؟ تو جب وہ قتل ہو جائے گا تو جو باقی مسلمان ہیں وہ بقیہ یہودیوں پر حملہ کریں گے۔ اور یاد رکھیے دنیا کی یہ آخری جنگ ہے، اس کے بعد اب کوئی جنگ نہیں ہونے والی ہے۔ جب دجال قتل ہو گیا، یہاں پر ایک بات سمجھتے ہیں، بتائیے دجال بھاگا، دجال انسان ہے کہ نہیں؟ انسان ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نیزے سے قتل ہوا، قتل انسان ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی ہوتی؟ انسان ہوتا ہے۔ دجال کے خون کو حضرت عیسیٰ نے مسلمانوں کو بتایا، خون انسان کا ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کا ہوتا ہے؟ تو یہاں جو پڑے گاؤں میں ایک بدبخت آیا ہوا ہے شکیل بن حنیف، وہ کہتا ہے کہ دجال انسان نہیں، ٹیکنالوجی ہے، اور تمام روایات میں آپ دیکھیں گے کہ دجال کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ انسان کہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا بد عقیدہ ہے۔ تو جیسے ہی دجال قتل ہوگا تو آپ جانتے ہیں سردار مر جائے نا تو لشکر کا پھر کوئی پرسان حال نہیں، تو ان کے جو یہودی ہے بھاگنا شروع کریں گے، تو مسلمان یہودیوں کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، تو یہودی کسی درخت کے پیچھے، کسی پتھر کے پیچھے چھپنے لگیں گے۔ اتنے بدبخت اور اتنے خبیث یہودی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق ان سے نفرت کرتی ہے، چنانچہ درخت اور پتھر تمام کے تمام یہودیوں کے بارے میں مخبری کریں گے مسلمانوں کے لیے، اور مسلمانوں سے کہیں گے کہ ایھا المسلم تعال ان ورائی یہودی فاقتلہ، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اے مسلمان جلدی آؤ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو۔ اب بتائیے درخت کا، پتھر کا بولنا، یہ ٹیکنالوجی انتہا درجے کی ہے نا، یہ تو معجزہ ہے اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے سامنے آنے والا ہے۔ تو یہ جو یہودیوں کی ٹیکنالوجی ہے یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، یہ تارے بارے بون کر، چونکہ ان کی حکومت 100 سال سے دنیا پر چل رہی ہے، تو یہ سب ایجادات دراصل مسلمانوں کی ہے۔ تو مسلمان سارے یہودیوں کو قتل کریں گے۔ روایت میں ہے کہ ایک درخت ایسا ہے جس کے پیچھے یہودی چھپیں گے تو وہ درخت یہودیوں کے بارے میں مسلمانوں کو کچھ نہیں بتائے گا، الا الغرقد، فرمایا کہ وہ غرقد کا درخت ہے جو یہودی درخت ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں باکس تھرون۔ تو یہ جو باکس تھرون درخت ہے غرقد کا، یہ یہودی درخت ہے، یہ یہودیوں کو چھپائے گا۔ اور جب سے یہودیوں نے یہ بات سنی ہے، اللہ کے نبی کی روایت پڑھی ہے، انہوں نے اس درخت کو اپنے آنگن میں، اپنی بستی میں اگانا شروع کر دیا ہے، اور 2008 سے 2012 کے درمیان انہوں نے کروڑوں کی لاگت سے پوری دنیا سے یہ درخت منگائے، یہاں سے بھی، انڈیا سے بھی منگائے، اور اپنے تمام گھروں میں یہ لگائے ہیں، بستیوں میں لگائے ہیں، روڈوں پر لگائے، تاکہ یہ درخت ان کی حفاظت کرے۔ لیکن بہرحال حفاظت نہیں ہو سکے گی، اس وقت دنیا کا کفر اور کفر کی علامات وہی ہوگی جو دجال کے ساتھ ہوگی، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ساری قتل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ جب سارے یہودی قتل ہو جائیں گے اور دنیا میں کوئی کافر یا کفر کی کوئی علامت نہیں بچے گی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت چلے گی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چند مہینوں یا 1 سال کے بعد انتقال ہو جائے گا، اس لیے کہ حضرت امام مہدی کا 6 سال پہلے ہی گزر چکے ہوں گے، ان کی عمر 7 سال ہے ظہور کے بعد، یا 9 سال ہے، 2 روایات ہیں۔
تو 1 سال یا 1.5 سال زندہ رہیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کا انتقال ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور بیت المقدس میں امام مہدی کو دفن کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ امام مہدی الگ ہے، وہ ہماری امت میں پیدا ہونے والے ہیں، اور حضرت عیسیٰ الگ ہیں جو بنی اسرائیل میں پیدا ہو چکی ہے، جن کے کوئی والد نہیں ہے۔ یہاں پر جو مہدی آیا ہوا ہے نقلی شکیل بن حنیف، وہ کہتا ہے میں ہی مہدی میں ہی عیسیٰ، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، اس کا والد ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوگا، اولاد ہوگی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال اتنا امن و امان ہوگا کہ جانوروں کے ساتھ انسانوں کے بچے کھیلیں گے، درندوں کے ساتھ، شیروں بھیڑیوں کے ساتھ، اتنا امن و امان ہوگا۔ ایک انار ایک قبیلے کو کافی ہو جائے گا، ایک بکری کا دودھ پورے محلے کو کافی ہو جائے گا۔ خیر و برکت، امن و امان، آسمان سے خیر و برکت نازل ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور کے کچھ دور گزرے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب میں اپنی ایک مخلوق جو کہ انسان ہے اس کو نکالنا چاہتا ہوں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہیں گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور کی پہاڑی پر چلے جائیں گے۔ کوہ طور کا جو پہاڑ ہے وہ حضرت عیسیٰ کے معجزے سے بہت بڑا ہو جائے گا، پھیل جائے گا، اور تمام مسلمان اس کے اندر چھپ جائیں گے، اور یاجوج ماجوج نکلنے لگیں گے۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اتنی زیادہ تعداد میں ہے کہ وہ پھسلتے ہوئے آ رہے ہوں گے، آئیں گے اور وہ فتنہ فساد برپا کریں گے، ہر چیز کو کھا لیں گے۔ بحیرہ تبریہ کا سارا پانی ان کی ایک قوم ہی پی لے گی، اگلی قوم کو کچھ بھی نہیں ملے گا، یہاں تک کہ خوب فساد کر لیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ الہ العالمین اس پہاڑ پر ہم کب تک رہیں، آپ اپنی قدرت سے اس مخلوق کو ختم فرمائیے۔ چنانچہ اس ساری قوم کے گلے میں نا ایک پھوڑا پھنسی کچھ نکل جائے گی، زخم ہو جائے گا، اس کی وجہ سے وہ ساری قوم مر جائے گی، یاجوج ماجوج کی۔ اب جب مر جائے گی تو زمین میں بدبو پھیل جائے گی، بیماریاں ہونے لگے گی، تو حضرت عیسیٰ پھر دعا کریں گے کہ یا اللہ اب اتنی تعداد ہمارے پاس نہیں ہے کہ ان کو ہم صاف کریں، تو اللہ تعالیٰ کچھ پرندوں کو بھیجیں گے جو انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں برسائیں گے اور زمین کو صاف کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، ان کے 1-2 خلیفہ پھر بھی دنیا میں رہیں گے، اسلام رہے گا۔ پھر شیطان کفر کچھ مسلمانوں میں ڈالنا شروع کر دے گا، اور مسلمانوں کے 2 گروہ ہو جائیں گے، کچھ پکے مسلمان ہو جائیں گے اور کچھ کافر بن جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہیں گا کہ قیامت جلد قائم کر لیں، تو جتنے مسلمان پکے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی نشانی کے لیے، اور جو پکے کافر ہیں ان کو کفر پر روکنے کے لیے 2 نشانیاں ایک ساتھ ظاہر کریں گے۔ یہ بہت ساری کتابوں کا میں خلاصہ ذکر کر رہا ہوں کہ ایک دن مسلمان سوئیں گے تو رات بہت لمبی چوڑی ہو جائے گی، اتنی لمبی چوڑی رات ہوگی کہ لوگ سو کر تھکیں گے، باہر اٹھ کر دیکھیں گے کہ اجالا کیوں نہیں ہو رہا، پھر جا کر سو جائیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر جا کر سو جائیں گے، یہاں تک کہ جب بہت تھک جائیں گے تو بجائے مشرق سے مغرب کی طرف سے سورج نکلنا شروع ہو جائے گا، اور سورج نکلتے نکلتے زوال یعنی درمیان میں آئے گا 1 بجے تک درمیانے آسمان میں، اور پھر واپس چلے جائے گا۔ یہ علامت ہوگی کہ آپ کسی آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ جس دن مشرق سے سورج نکلا ہے، مغرب سے سورج نکلا ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ صفا پہاڑی سے مکہ المکرمہ کی ایک جانور نکالیں گے۔ اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم، وہ جانور نکلے گا، لیکن وہ بھی عجیب الخلقت ہوگا کہ انسانوں سے بات کرے گا۔ مسلمان کے پاس آئے گا، اس کے پیشانی پر مومن لکھ دے گا، اور کافر کی پیشانی پر کافر لکھ دے گا۔ جب یہ طے ہو جائے گا تو اس کے بعد 3 زلزلے آئیں گے، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کے بغل میں ایک معمولی سا کوئی یعنی کہہ لے زخم نکال دیں گے، جس کی وجہ سے سارے مسلمان شہید ہو جائیں گے، اور پھر دنیا میں صرف کافر لوگ رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یمن سے ایک آگ نکال کے ان پر قیامت کو قائم کر دیں گے۔ بہرحال اب دجال کے موضوع پر گفتگو ہوئی، مختصراً سمجھتے ہیں کہ اس وقت دجال کے آنے سے پہلے دجال کی بہت ساری سازشیں آ چکی ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ
پہلی سازش یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مذہب کی جتنی تعلیمات ہیں نا اس کے خلاف ہم نے کرنا ہے، بس یہی ان کی چاہت ہے۔ تو انہوں نے شیطانی مذہب کو عام کرنے کے لیے میڈیا اور موبائل، انٹرنیٹ، کمپیوٹر کو لگا دیا ہوا ہے۔ اور ان شیطان کے پجاریوں کا، یعنی مذہب کے مخالف جو ہے یہ شیطان کے پجاری ہیں، شیطان کے مذہب کو ماننے والے ہیں، جس کو آج کل ہم کہتے ہیں ایلومیناٹی اور فلاں، یہ مختلف نام ان کے ہو سکتے ہیں۔ عربی میں الماسونیہ کہتے ہیں۔ یہ ایک تنظیم ہے جو دنیا کو اللہ کی عبادت سے، مذہب کی تعلیمات سے دور کر کے شیطان کا پجاری بنانا چاہتی ہے۔ اور اس کی بہت ساری نشانیاں آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ یہ جو دنیا کے بڑے بڑے وزراء ہوتے ہیں، اسی طرح ایکٹرز ہوتے ہیں، کرکٹرز ہوتے ہیں، وہ آ کر کچھ علامات ظاہر کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی کہیں نہ کہیں مذہب کا پیروکار نہیں، شیطان کا پجاری ہے۔ مثلا وہ آ کر ٹریپل ایکس کا وہ 666 کا وہ نشان بنائیں گے، یعنی 3 مرتبہ 6۔ یہ تورات اور ان کی جو مختلف کتابیں ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شیطان کا علامتی نشان ہے۔ تو یہ جو بھی نشان بنائے گا تو کہیں نہ کہیں یہ لگے گا کہ یہ مذہب سے بیزار ہے۔ اسی طرح وہ شیطان کے سینگ بناتے ہیں، کیونکہ 2 سینگوں کے درمیان روایت میں ہے کہ شیطان نکلتا ہے، اور ہمیں نماز پڑھنے سے منع بھی کیا گیا ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو شیطان کے 2 سینگوں کے، تو یہ آ کر ہمیشہ خوشی کے موقع پر اس طرح کا نشان بنائیں گے، اور 3 کونی نشان بنائیں گے، تکوون جس کو کہتے ہیں۔ یہ ساری بہت ساری علامات ہیں جو اس بات کی نشانی کرتی ہے کہ شیطانی مذہب کو یہ عام کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح ایک آنکھ بناتے ہیں، یہ ایک آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری نگرانی میں ہیں، تو یہ شیطانی مذہب ہے۔ ہم نے رحمان کے مذہب کو، اس کی عبادت کو عام کرنا ہے اور اس سے دور رہنا ہے۔ درمیان میں ایک اہم چیز رہے گی، وہ ہے دجال کا حلیہ۔ مختصراً اس کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ دجال کا رنگ سفید ہوگا، سرخی مائل ہوگا۔ دجال کے پیروں کے بارے میں حدیث میں فرمایا افحاجو، کہ اس کی ایڑیاں دور ہوگی اور سامنے سے پیر ملے ہوئے ہوگے، یعنی چلنے میں عیب ہوگا۔ اس کے بارے میں سر کے بارے میں فرمایا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوگی۔ یہ جو تصور مسلمانوں میں عام ہو گیا کہ دجال کی 1 آنکھ ہوگی، اور بہت سارے لوگ عجیب و غریب اس کے سلسلے میں ویڈیوز بناتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ روایات میں ہے کہ دجال کی 2 آنکھ ہوں گی، چونکہ وہ انسان ہے تو انسان کی 2 آنکھ ہوتی ہے۔ ایک آنکھ جو بائی ہوگی یہ مطموس العین، بالکل اس میں روشنی نہیں ہوگی، سپاٹ ہوگی، نہ اندر نہ باہر، بالکل کلین ہے وہ۔ اور جو داہنی آنکھ ہے وہ اس داہنی آنکھ میں عیب ہوگا، کأن عینہ عنبۃ طافیۃ، کہ جو داہنی آنکھ ہے وہ اس طرح ہوگی جیسے انگور کا دانہ باہر نکلا ہوا ہوتا ہے، بے عیب ہوتا ہے، یہ عیب دار ہوتا ہے، بدصورت ہوتا ہے، جو انسان کو پسند نہیں ہے۔ تو سامنے کی جو آنکھ، دائیں والی آنکھ ہے جس میں روشنی ہونی چاہیے مکمل، وہ بھی مکمل نہیں ہے، وہ بھی انگور کی طرح باہر نکلے ہوئے، جو انسان کو پسند نہیں آئے گا۔ بال کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے اور پیچھے اس کے سر کے لٹکے ہوئے ہوں گے، بہت بڑے بڑے بال ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ بالکل ہی عیب دار ہے، لیکن چونکہ یہ ان کا خدا ہے تو میڈیا کے ذریعے سے وہ اس کو خدا بنانا چاہتے ہیں، بار بار اس کی عیوب کو دور کرنے کے لیے ایک آنکھ کو عام کرتے ہیں، دوسری چیزوں کو عام کرتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سازشیں مکمل کر رہے ہیں۔ تو دجال کا حلیہ اس لیے بیان کیا تاکہ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ دجال انسان ہے، اور جو ہماری غلط فہمیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائے۔ دجال کی 2 آنکھ ہیں، 1 آنکھ نہیں ہے، 1 آنکھ اس کی خراب ہوگی۔ دوسری سازش ہے، 2-3 سازشیں ذکر کرتے ہیں، مختصر ہے، کہ دجال کے آنے سے پہلے یہودیوں نے دنیا پر کنٹرول کرنے کا ارادہ کیا، تو وہ تو 1924 سے وہ کنٹرول کر ہی رہے ہیں، لیکن انہوں نے مختلف چیزوں پر الگ الگ اسپیشل، یعنی کہہ سکتے توجہ کر کے، فوکس کر کے، اس کو مرکز بنا کر، ہدف اور ٹارگیٹ بنا کر اس کو اپنے قبضے میں لیا ہے۔ مثلا انہوں نے دولت پر قبضہ کیا۔ اس وقت مسلمانوں پر کے ملکوں میں بہت زیادہ دولت ہے، تیل ہے اور گیس ہے، کوئلے ہیں،
مختلف دھات ہے، معدنیات ہے، ان ساری چیزوں پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا ہے، اس لیے کہ جو اسلامی ممالک کے جو حکمران ہیں وہ دراصل یہودیوں کے ہی اعلی کار ہیں، تو وہ ان کے قبضے میں ہے۔ تو یہودی ریاست کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے پہلے سے ہی نظام بنانا شروع کر دیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوگا کہ ہمیں کتنی توجہ کرنی چاہیے تھی۔ ہم تو نماز روزے میں مصروف ہیں، لیکن دشمن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ نماز روزہ تو فرض ہے، وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ رسول اللہ اور صحابہ دشمن پر بھی نظر رکھتے تھے، ان کی چالوں پر نظر رکھتے تھے، یہودی کیا کر رہے ہیں، روم کے فارس کے عیسائی کیا کر رہے ہیں، اور ایران کے مجوسی کیا کر رہے ہیں، صحابہ کی یہ بھی نظر تھی۔ دولت پر قبضہ کر دیا۔ نمبر 3، پانی پر قبضہ کر لیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی ہمارے زندگی کا راز ہے، پانی سے ہماری زندگی چلتی ہے۔ فطری پانی جسے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اس میں انسان کے لیے غذا ہوتی ہے، دوا ہوتی ہے، شفا ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے۔ اور جو پانی زمین سے نکلتا ہے، ندی نالوں سے نکلتا ہے، چشموں سے نکلتا ہے، وہ مختلف جڑی بوٹیوں سے لگتا ہوا جب ہمارے پاس آتا ہے تو بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے، بہت مفید ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے میڈیا کے زور پر اس قدرتی پانی کو بتا دیا کہ جراثیم والا ہے، اور فلٹر کا پانی انہوں نے ماشاءاللہ عام کر دیا۔ ہر طرف اب اسٹیٹس بن چکا ہے، دیہات میں بھی آپ جائیں گے تو فلٹر کا پانی دستیاب ہے، اور لوگ اس کو فخر بھی سمجھتے ہیں۔ قدرتی پانی میں نعوذ باللہ پیتے ہوئے ڈرتے ہیں اور جراثیم سمجھتے ہیں، اور جو انسان کا ہاتھ جس کو لگ جائے جبکہ اس میں خرابیاں ہی خرابیاں ہیں اور نقصان ہی نقصان ہے، تو انسان کے بنائے ہوئے کیمیکل سے کے پانی کو انہوں نے عام کر دیا۔ کیوں؟ اس فلٹر کے پانی سے 2 نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے اندر جو تولیدی مادہ ہے، مادہ حرارت جس سے آپ کی نسل چلتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ مالدار ہوتے ہیں نا، وہ تو فلٹر لگا دیتے ہیں، ماشاءاللہ پیسہ جب اللہ نے دیا ہے تو اسی میں خرچ کرنا ہے نا۔ تو مسلمان جو مالدار ہوتے ہیں زیادہ، وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، تو ان کی نسل میں 2 بچے، 1 بچہ بس، تو ان کے تولیدی مادے اس پانی سے ختم ہو رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس پانی میں وہ 2 طرح کے کیمیکل ڈالتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایکس کروموسومز اور دوسرا ہوتا ہے وائی کروموسومز۔ ہر کوئی نہیں ڈالتا ہوگا، چلو اپنے ہاتھ سے آپ بنا رہے، لیکن پھر بھی وہ نقصان دہ ہے، کوئی مفید نہیں ہے۔ لیکن جو یہودی کیمیکل سے بناتے ہیں، یا کیمیکل جس انداز کا وہ بنتا ہے، اس کا اثر یہی ہے کہ ہماری زندگی اور ہماری حرارت جسمانی اس سے کمزور ہو جاتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ تو پانیوں پر انہوں نے اس طرح قبضہ کیا اور اپنا پانی گلی گلی پہنچا دیا۔ دوسرا، پانی پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے ڈیم بنا دیے مختلف، اور ہمارے ممالک کے جو پانی کے ذخیرے ہیں وہاں پر ڈیم بنا کر انہوں نے پانی کو اس میں ذخیرہ کر دیا۔ اب کچھ وقت آئے گا آئندہ کہ وہ ڈیم سے پانی کو روک دیں گے تو آپ پانی کے محتاج ہو جائیں گے۔ تو پانی پر بھی قبضہ کر چکے ہیں۔ نمبر 3، غذا پر قبضہ۔ فطری غذا اللہ تعالیٰ نے بنائی جانوروں کو، جو انسان کے لیے بہت مفید ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ گوشت مت کھاؤ، پیکنگ کا جو گوشت آ رہا ہے آپ کے سامنے، پیکنگ کے بسکٹ ہے، پیکنگ کی آئس کریم ہے، مختلف پیکنگ کی چیزیں ہیں، وہ آپ کھائیے، وہ مفید ہے۔ تو یہ جو اسٹینڈرڈ طبقہ ہے جو اپنے آپ کو ماشاءاللہ دانشور بھی کہتا ہے اور بہت ہی پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے بظاہر، یہ بہت جلدی سازشوں میں آ جاتا ہے اور ڈرتا بھی بہت ہے یہ جان جانے سے۔ تو انہوں نے حلال غذاؤں سے پابندی لگا دی، غذاؤں پر، حلال گوشت پر پابندی لگا دی، اور پیکٹ کی چیزیں عام کر دی، جس سے کچھ زمانے کے بعد ایسا ہوگا کہ انسان صرف بسکٹ اور صرف ان کے پیکنگ کی غذاؤں پر ہی گزار بسر کرے گا، اور حلال جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی فطری غذا اس سے دور ہو جائے گا، پھر وہ غذا بند کر دیں گے تو آپ ویسے ہی محتاج ہو جائیں گے۔ تو غذا پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ نمبر 5، دوا اور علاج پر قبضہ کر لیا۔ دنیا میں جتنی دوا کی کمپنیاں ہیں نا، 60% یہودیوں کے قبضے میں، 12 سے 15% عیسائیوں کے قبضے میں ہے، مسلمانوں کے قبضے میں بمشکل 5 سے 6% ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو دوا ایلوپیتھک کی انگریزی دوا جو مارکیٹ میں آئی ہے، WHO انہوں نے ایک ادارہ بنایا اور اس کی شاخیں پوری دنیا کے ممالک میں پھیلا دی ہیں۔ اب یہ جو دوا یہ طے کرے گی، بس وہی دوا، لو جی خدا بن گئی ہے،
جو بیماری یہ پھیلائے گی، بیماری بھی خود پھیلائیں گے، وائرس بھی خود چھوڑیں گے، اس کے لیے دوا بھی خود تقسیم کریں گے اور پیسے بھی ہم سے لیں گے۔ جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام حکمت کی دواؤں کے قائل تھے، یونانی دوا سے علاج کرتے تھے۔ حضرت حکیم لقمان یونانی دوا کے معالج تھے، اور ہمارے آبا و اجداد آج تک بھی یونانی دواؤں سے علاج کرتے تھے، جو دیر سے علاج ہوتا تھا لیکن شفا ہوتی تھی اور بیماری ختم ہوتی تھی۔ تو انہوں نے ہمیں اس سے دور کر دیا اور انگریزی دواؤں کا عادی بنا دیا۔ اب دنیا میں یہ خود فساد کرتے ہیں، بیماریاں بھی پھیلاتے ہیں، وائرس بھی چھوڑتے ہیں، دوا بھی خود تجویز کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ ہمارے پاس اتنا علم بھی نہیں کہ ان کی دوائیوں کو چیک کریں، اتنے ہم محتاج ہو چکے ہیں۔ تو علاج اور غذا پر بھی قبضہ کر دیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ یونانی اور حکمت کے دواؤں سے علاج کریں۔ آبادی پر کنٹرول کا قبضہ، انہوں نے نعرہ لگا دیا کہ زیادہ بچے ہوں گے تو مسائل ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ مومن کا تو بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے کہ رازق اللہ تعالیٰ، چاہے 10 بچے ہو، 15 بچے ہو، 20 بچے ہو، اللہ کھلائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، 2 بچے۔ قرآن کریم نے کہا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ اپنی اولاد کو موت کے ڈر سے قتل مت کرو۔ انہوں نے کہا کہ کھلائیں گے کہاں سے، اور اس کے جھانسے میں ہم آ گئے۔ ان کو ڈر اسی بات کا ہے کہ مسلمانوں کی کثرت بھی ہو رہی ہے، تعداد بھی بڑھ رہی ہے، تو اس لیے آبادی پر کنٹرول بھی، اس کا بھی نعرہ انہوں نے لگا دیا۔ اور نمبر 8، آپ کی ہر چیز انہوں نے ریکارڈ کر دی، اور دنیا پر انہوں نے سیٹلائٹ مسلط کر دیا۔ اب آپ صرف ایک فنگر لگا دیں، آپ کا اگلا پچھلا سب آ جائے گا ان کے ساتھ۔ کیا لگا دیں؟ صرف ایک فنگر لگا دیں۔ آپ کیا سرچ کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں، کس چیز سے نفرت کرتے ہیں، کیا ذہن چلتا ہے، کہاں سفر کر رہے ہیں، کہاں سے جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، ہر چیز آپ کے ریکارڈ میں ہے۔ اور اس ہر چیز کو ریکارڈ کرنے کے لیے انہوں نے پہلے کمپیوٹر نکالا، پھر آج کل تو موبائل ہے اور مختلف چیزیں انٹرنیٹ پر ڈال دی انہوں نے، ہر چیز ہماری نظر میں آ جائے۔ چاہتے وہ یہ ہے کہ ہم جو چاہیں وہ آپ کریں، ہم جو چاہیں وہ آپ بولیں، ہم جو چاہیں وہ آپ سوچیں۔ اتنا آپ کو وہ غلام بنانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے دجال کے آنے کے بعد آپ اف بھی نہ کر سکو۔ ہر چیز ان کے قبضے میں چلی گئی۔ میڈیا پر قبضہ آپ تو جانتے ہیں کہ میڈیا ساری دنیا میں یہودیوں کے قبضے میں ہے اور ان کے اعلی کاروں کے قبضے میں ہے۔ اب میڈیا سے وہ کیا کرتے ہیں کہ مسلمان باشرہ ہے، عمامہ ہے، ٹوپی ہے، نیک آدمی ہے، اس کو مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے۔ اور ایک بہت ہی بڑا یعنی شیطانی آدمی ہے، اس کو وہ اسٹار بنا کے پیش کرتے ہیں، ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں، چونکہ میڈیا ان کے قبضے میں ہے۔ تو میڈیا ان کے قبضے میں ہونے کی وجہ سے انہوں نے پوری نعوذ باللہ آدھے سے زائد مسلمان بھی ان کے جھانسے میں یعنی بغیر سوچے سمجھے آ جاتے ہیں، جبکہ میڈیا میں 90% جھوٹ ہوتا ہے۔ اپنا تعلیمی نصاب دنیا پر مسلط کیا، اور دنیا میں اب یہودیوں کا انگریزی تعلیمی نصاب چل رہا ہے، جس سے آپ کا بچہ مسلمان نہیں رہتا۔ اور ہمارے پاس نعوذ باللہ اتنا یعنی فخر کرتے ہیں انگلش میڈیم میں پڑھانے پر کہ جی ہمارا بچہ فلاں انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ انسان کے بچہ سے جانور کا بچہ بننا چاہتا ہے نا۔ تو انگریزی تعلیم انہوں نے دنیا میں عام کر دی، اور پھر وہ انگریزی پڑھنے والے بچوں کو کیا کرتے ہیں، اوپر سے ٹافیاں پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ دے رہا ہے، ٹارزن کو خدا بتاتے ہیں، مختار کل بتاتے ہیں، الگ الگ فلمیں دکھاتے ہیں، الگ الگ نعرے لگواتے ہیں، نئی نئی قسم کی شرکیہ کفریہ کام کرواتے ہیں، اور ہم نے اپنے بچے کو نعوذ باللہ مشرک بننے کے لیے ان کی تعلیم کا حصہ بنا دیا۔ اردو میڈیم سے ہمیں نفرت ہے، جہاں سے عقیدہ بچتا ہے، جہاں سے ایمان بچتا ہے، ہمیں اس سے نفرت ہو گئی۔ ہمیں نعوذ باللہ اس میں قرآن میں اور اردو میڈیم میں ترقی نظر نہیں آتی۔ تو یہ یہودیوں کی سازش ہے کہ انہوں نے اپنا نصاب دنیا پر عام کر دیا۔ اور آخری بات کہ یہودیوں نے مسلمان بچہ نہ رہے، اس لیے انہوں نے 3 سال کے بچے کا نصاب نکال دیا۔ 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ۔ آپ دیکھیں گے شہر اورنگ آباد میں اور مختلف دنیا کے علاقوں میں کہ ماں باپ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا 3 سال کا بچہ فلاں اسکول میں جا رہا ہے، انگریزی میڈیم میں، اور وہ آ کر کرتا ہے آئیز، نوز اور فلاں رمکا اور فضولیات، اس پر آپ کو فخر ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ کہہ رہی ہے کہ 7 سال میں نماز کی ترغیب دو، کتنے سال میں؟ اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو۔
اس کا مطلب یہ کہ شریعت کی نظر میں 7 سال تک بچے نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کرنا ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ 7 سال تک بچہ اپنے خاندان میں رہے، ماں کا رویہ دیکھے، باپ کا سلوک دیکھے، رشتہ داروں کو دیکھے، تاکہ وہ پاکیزہ چلن، وہ آداب، وہ تمدن، وہ اخلاق، وہ معاشرت مسلمانوں کی وہ کیچ کر لے، اپنے دل میں جذب کر لے۔ اس کے بعد 7 سال میں اس کو پڑھانے کی طرف عملاً بڑھانا ہے، ترغیب دینا ہے۔ اب آپ نے 3 سال سے بچے کو کر لیا ہے صبح سے عصر تک اسکول کے حوالے، اب بیداری کا جتنا وقت ہے نا، اس میں سے پونا وقت اس کا یا تو اسکول میں جا رہا ہے یا ٹیوشن میں جا رہا ہے، اور ماں باپ کے پاس کیا کر رہا ہے، وہ آ کے سو رہا ہے بس۔ اب جب یہ بچہ 15 سال 20 سال کا ہو جائے گا تو اس کو نوکری سے محبت، انگریزی تعلیم سے محبت، لبرلزم سے محبت، ایکٹر سے محبت، کرکٹر سے محبت، مختلف چیزوں کی دنیاوی چیزوں سے اس کو محبت ہوتی ہے، اور آپ دعا کرتے ہیں علماء کے پاس آ کے کہ دعا کیجئے بیٹا نافرمان ہو رہا ہے، سنتا ہی نہیں ہے، تو بیج تو آپ نے ڈالا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے، ماں باپ سے بچے کو دور کرنے کے لیے اور اس کا عقیدہ ختم کرنے کے لیے انہوں نے کم عمری کا نصاب نکالا ہے۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ 10 سال تک کسی بھی اسکول میں نہیں ڈالنا ہے، 5 سال 6 سال کے بعد آپ مکتب میں ڈال دیں، مدرسے میں یا مکتب میں مسجد کے ڈال دیں، اسلامیات سے روشناس کرائے، اور 7 سال 6 سال تک گھر میں اس کو بتائے اللہ کسے کہتے ہیں، محمد کسے کہتے ہیں، عقائد کیا ہوتے ہیں، بڑوں کے ساتھ ادب کیا ہوتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کیا ہوتی ہے، اپنی معاشرت بتائے، اپنے تعلقات بتائے۔ سیاست پر قبضہ، پوری دنیا میں انہوں نے 1924 میں خلافت عثمانیہ کو گرا دیا اور دنیا پر جمہوریت اور فرانس کا نظام مسلط کر دیا، اور آج پوری دنیا میں ان کے حکم پر چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سفر کرتے ہیں، لاک ڈاؤن لگا دیا تو رک جاتے ہیں، کھول دیا تو چلتے ہیں، اس طرح کے ہم غلام بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کے نظام کی وجہ سے۔ تو بہرحال انہوں نے بہت ساری سازشیں کی ہیں، ہمیں چاہیے کہ دیکھ دیکھ کر زندگی گزارے، پھونک پھونک کر زندگی گزارے، اور ان کی ہر بات کو قبول نہ کرے، چاہے ہماری جان بھی چلی جائے۔ آخری بات ذکر کرتے ہیں کہ دجال کے فتنے میں سب سے پہلے پڑھنے والے کون ہوں گے؟ نمبر 1 یہودی، میں ان کی تفصیل نہیں کرتا ہوں، نمبر 1 یہودی، نمبر 2 خوارج، یہ ساری چیزیں حدیث میں ہیں، اب حدیث پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ نمبر 2 خوارج، جو دوسرے مسلمان کو کافر کہتے ہیں، ان کے خون کو حلال سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، اس قسم کے لوگوں کو خوارج کہتے ہیں۔ نمبر 3 بدعتی، جو دین میں نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، اپنی طرف سے منمانی چیزیں دین میں داخل کرتے ہیں، دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ نمبر 4 عورتیں، حدیث شریف میں ہے کہ دجال جب نکلے گا نا تو عورتیں اس کے لشکر میں جانے کے لیے بہت جلدی کرے گی، یہاں تک کہ مومن آدمی جب گھر سے باہر نکل رہا ہوگا تو اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنی بہن، ان کو رسی سے باندھ کر جائے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے پیچھے یہ دجال کے لشکر کی طرف چلی جائے، اس لیے کہ وہاں رونق ہوگی، وہاں ٹیکنالوجی ہوگی، وہاں آسائشیں ہوگی، اور آپ جانتے ہیں کہ 1500 کے لیے کیا کیا کر رہی ہے عورتیں آج، تو 15,000 کے لیے اور 15 لاکھ کے لیے کیا نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ سب فضولیات ہیں، ان کی اسکیموں کے چکر میں مت آؤ، آپ کا ایمان عقیدہ ختم کر دے گا۔ تو بہرحال جو نیک عورتیں انشاءاللہ وہ بچ جائے گی، لیکن جو عورتیں گھر سے باہر جاتی ہیں بلا ضرورت، عورت کا گھر سے باہر نکلنا شرعاً جائز نہیں، حرام ہے۔ جو چیز مرد لا سکتا ہے اس کے لیے بھی عورت کا جانا جائز نہیں ہے، یہ فتویٰ ہے اور فیصلہ ہے شریعت کا۔ اللہ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتوں کا گھر میں رہنا ضروری ہے۔ یہ جو عورتیں باہر جا رہی ہیں، خریداری کر رہی ہیں، ان کا کوئی سچا نہیں ہے۔ نمبر 4 عورتیں۔ نمبر 5 جادوگر، جادوگر قسم کے یا شعبدہ باز قسم کے، یا جو کرتب دکھانے والے، یا اس قسم کے جو انوکھی چیزیں دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں نا مسلمان بھی، قبروں پر جاتے ہیں، کہیں سے بھی کسی سے بھی مانگتے ہیں، بدعقیدگی پھیلاتے ہیں، تو یہ لوگ جادوگری کے حصے میں آتے ہیں، یہ بھی دجال کے لشکر کے حصے میں شامل ہو جائیں گے۔ نمبر 6 شیاطین، دجال کے ساتھ شیطان کا ایک لشکر ہوگا، اور اس کا بہت گہرا تعلق ہے شیطان کا۔ ابھی ذکر کیا کہ دجال جب کسی کے ماں کو مرا ہوا یا کسی کے باپ کو مرا ہوا زندہ بتانا چاہے گا تو اپنے شیطانی لشکر سے کہے گا کہ اس کی ماں کی شکل میں آ جاؤ، شیاطین اس کے ساتھ ہوگی۔ اور نمبر 7 خواہشات کے پیچھے چلنے والے، جو بھی اپنی خواہشات میں آزاد ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ فَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ قَلْبِهِ وَسَمْعِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً،
کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا نہیں جس نے اپنی خواہشات کو ہی خدا بنا لیا. تو جو خواہشات کو خدا بنا سکتا ہے وہ دجال کو بھی خدا بنا سکتا ہے. تو مومن کی شان یہ ہے کہ اپنی خواہشات کے خلاف چلے. دل چاہ رہا ہے سو جائے تو فجر میں اٹھ کر آ جائے. دل چاہ رہا ہے کہ نامحرم کو دیکھے تو موبائل چھوڑ دیں. دل چاہ رہا ہے کہ فلاں جا کے KFC میں کھا لے, یہودیوں کا کی ہوٹل ہے تو وہاں پہ نہ کھائے. خواہشات کو چھوڑنے والا مومن دجال کے لشکر سے دور رہے گا. جو خواہشات پر چلے گا وہ دجال کے لشکر میں شامل ہو جائے گا. یہ 7 لوگ دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. اب آخری بات کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. نمبر 1, فتنوں کا علم حاصل کرنا. کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس راستے کے کنارے آپ کا کوئی دشمن کھڑا ہوا ہے تو آپ ادھر سے چلے جائیں گے نا, علم ہے اس لیے. لیکن اگر پتہ نہیں ہے تو اس دشمن کا شکار ہو جائیں گے. تو آپ کو فتنوں سے بچنے کے لیے فتنوں کا علم حاصل کرنا پڑے گا. نمبر 2, علماء حق کی صحبت. آپ کو علماء حق بتائیں گے دجال کون ہے اور رہبر کون ہے, حق کیا ہے باطل کیا ہے. تو علماء حق کی صحبت میں آ کر بیٹھے. اس طرح کی مجالس لگتی ہے علماء کی تو وہاں آ کر بیٹھے, پوچھیں ان سے. نمبر 3, آپ علیہ السلام نے بتایا کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کا پہلا اور آخری رکوع ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے. اول تو پڑھنا چاہیے, نہیں آتا ہے تو کم از کم ہر مسلمان سن لے اس کو ہفتے کے اعتبار سے, پہلا اور آخری رکوع. اس رکوع میں سورہ کہف میں یہی ہے کہ ایک دجالی بادشاہ تھا جو شرک کرواتا تھا, تو اس قوم کے لوگ کنارہ کش ہو گئے. اور روایت میں ہے من سمع بالدجال فلینأ عنہ, کہ جو دجال کا سن لینا آ گیا ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ کنارہ کشی اختیار کر رہے, اس کے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں کر سکتے. ایک قوم ہوگی جو اپنے آپ کو مومن کہے گی, اہل علم کہے گی, دجال سے مقابلہ کرنے جائے گی اور فیتبعوہ بالشبہات, اور اس کے متبع بن جائے گی. نمبر 4, سادہ زندگی. ماشاءاللہ اپنے پاس تو بہت سادہ زندگی ہے. ہفتے میں ڈھابے پہ جاتے ہیں, اس کے بعد دان خلیے الگ کھاتے ہیں, اس کے بعد الگ الگ قسم کے ہوٹلوں میں جاتے ہیں. بہت سادہ زندگی ہے. تو اس سادگی سے کنارہ کشی کریں. انسان کو بغیر پنکھے کے رہنے کی عادت ہو, دال کھانے کی عادت ہو, بغیر AC کے رہنے کی عادت ہو, ٹین کے گھر میں رہنے کی عادت ہو, تو جو سادہ زندگی گزارے گا وہ دجال کے فتنے سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. نمبر 5, خود حدیث میں آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بچنے والا 2 شخص ہوں گے. ایک تو وہ جو گھوڑے کی لگام پکڑے اور جہاد کرے اور امام مہدی کے ساتھ, اور دوسرا وہ جو پہاڑ پر چلا جائے, اس کے پاس اپنی بکریاں ہوں اور وہیں سے وہ کچھ کھیتی کرے اور خود کھا لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیٹلائٹ کی دنیا میں جو بھی رہے گا, شہروں میں خاص طور سے, وہ دجال کے فتنے کا شکار ہو سکتا ہے. پہاڑ میں چلا جائے, ان کی سیٹلائٹ کی دنیا سے دور چلا جائے تاکہ آپ کو کوئی پیچھا نہ کر سکے. نمبر 6, بچنے کے لیے لشکر مہدی. امام مہدی کے پاس بھی چلا جائے, مکہ میں چلا جائے, مدینہ میں چلا جائے, یا فلسطین میں شام میں چلا جائے, تو وہ بھی انشاءاللہ بچ جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ تعالیٰ رب العالمین.